اگر ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو پکارتا ہے، مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، فلم یجب ہو، اور وہ اس کی مدد کے لیے نہ کریں، فلیس بمسلم۔ آپ پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کا جو یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھائی یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، بچوں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی، کیا ہمیں ان مظلوموں کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ طوفان الاقصی اگر نہ ہوتا تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ امن سکون میں رہ رہا تھا، امن سکون اس کا برقرار رہتا، اور غزہ جو ہے وہ بھی امن سکون میں ہی تھا ایک نسبتاً، اور طوفان الاقصی نہ ہوتا تو یہ امن سکون ان کا جو ہے وہ برقرار رہتا۔ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ بلی کو دیکھ کر جو ہے وہ کبوتر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں اب امن میں آ گیا ہوں، میں اب محفوظ ہو گیا ہوں، بلی اب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب تیسرا بندہ آ کر کبوتر کو آ کے جگا کر کہتا ہے کہ بھائی آنکھیں کھولو، بلی تمہیں کھا جائے گی، اپنا دفاع کرو، اپنے دفاع کا کوئی سامان کرو، کوئی اقدام کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور کبوتر جو ہے اس تیسرے بندے کو جو ہے برا بھلا کہنے لگ جائے کہ میں اتنے امن سکون میں رہ رہا تھا اور تم نے آ کے میرا سکون جو ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بلی جو تم نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، بلی کے لیے یہ شکار آسان ہو گیا کہ تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کہ جب بھی ہم کوئی ایکویشن بنائیں، جب پاور کی ایکویشن بنائیں تو اس ایکویشن میں صرف مادیات کو نہ رکھیں۔ آپ جو تصور قوت بتا رہے ہیں جس میں ایمانیات کو اس ایکویشن میں آپ نہیں لے کے آ رہے، جس میں پروردگار عالم کی مدد کو آپ اس ایکویشن میں نہیں لے کے آ رہے، اور جس میں آپ نتائج کو جو ہے وہ صرف اور صرف کمیاتی طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس تصور قوت میں ممکن ہے کہ ایک مادہ پرست انسان سے تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو خود متدین ہو، جو خود دیندار ہو، احمد جاوید جیسا شخص، اس سے یہ چیز توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑا سا قرآن سے استفادہ کیا جائے، تھوڑا سا تاریخ سے استفادہ کیا جائے، اور تھوڑا سا موجودہ جو پچھلی ایک صدی کے حالات و واقعات ہیں، یا پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد مختلف ملکوں میں جو استعمار ہو، استکبار ہو، جو کچھ مطلب یہ کرتے رہے، ہمارے ساتھ بر صغیر میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا اور دیگر ممالک میں، ان چیزوں کو اور ان تجربات کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ اگر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ اور یہ طوفان الاقصی نہ بھی ہوتا تو وہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ ایک بہانہ نہیں تو کوئی اور بہانہ بنا لیتے، وہ تو بہانہ بنانا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقریباً یوں کہنا کہ کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی سپر پاور تمہارے اوپر آ کر ظلم کرے اور تمہاری زمینوں پر یا تمہارے حق پر قبضہ کر لے، چونکہ اب وہ سپر پاور ہے، تمہارے پاس تو کوئی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو لہٰذا اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا صلح و صفائی کر لینی چاہیے، سپر پاور کو جو ہے نا اس کے خلاف قدم نہ کریں۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ کس کے مقابلے میں اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ لشکر نہیں ان کے پاس، سپاہ نہیں ان کے پاس، کیسے کھڑے ہوئے؟ بہت ہی سادہ سے انداز میں پتھر کے ساتھ جو وہ کھڑے ہوئے، تیر کے ساتھ کھڑے ہوئے، اکیلے کھڑے ہوئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک و تنہا جا کے جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ان کا ساتھی اور وہ ان کے بھائی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کی زبان بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، اس طرح سے پیغام کو واضح اور شفاف جو ہے وہ اس لکنت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے خود پیغمبر اکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے آغاز کیا ہے، شیب ابی طالب آپ کیا ہے، وہ وقت آپ کو بھول پیغمبر اکیلے ہیں اور رات کو ہجرت کرتے ہیں پیغمبر، اور صرف ایک علی ہیں کہ جو وہاں پہ سوتے ہیں پیغمبر تاکہ ان کو ڈوج کر سکیں۔ اب یہ چیز آپ بھول گئے، اسی طرح سے یہ بھول گئے کہ پیغمبر کو کس طرح سے جو لہو لہان کر دیا گیا جاتا تھا۔ پھر پیغمبر کا وہ وقت کہ جب پیغمبر کے ساتھ چند ساتھی ہیں اور پیغمبر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہوتے ہیں، اور وہ پورے کے پورے احزاب کا واقعہ جو وہ ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ تصور قوت آپ کا جو بنا ہوا ہے وہ مادیات پر مبنی بنا ہوا ہے، وہ تصور قوت آپ کا ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے یہ بڑی طاقتیں اور سپر طاقتیں اور ان کی ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کا بنا ہوا ہے تصور قوت۔ اس تصور قوت میں حتیٰ آپ وہ مادی جو برتری ہے ہم
کی اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کی برتری ہے, جو پلاننگ کی برتری ہے, اس کو بھی آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خبر فرماتے ہیں کہ طوفان الاقصی نے اسرائیل کو 70 سال پیچھے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس ایک جملے پہ اگر غور کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو رہبر معظم نے فرمائی ہے. کس طرح سے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا, اس کی دلیل بھی انہوں نے اپنے بیان میں دی ہے کہ 70 سال پہلے جو وہ سوچتا تھا وہ اب دوبارہ وہی سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہماری یہ آبادیاں جو یہاں سے ہجرت کر کے گئی ہیں, ادھر آپ دیکھ لیں کہ لبنان کی سائڈ پہ جو ان کا ایریا ہے اسرائیل کا, وہ آبادیاں خالی ہوئی ہیں, دوبارہ نہیں بس پا رہی ہیں ان سے, لوگ ہجرتیں کر کے جا رہے ہیں. دوبارہ سے وہ پہلی امنیت, پہلا امن و امان, اور وہ جو ہماری ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی پورے علاقے میں, وہ واپس آئے گی نہیں آئے گی, کب آئے گی, کیسے ہوگا, بالکل ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے. آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاورفل ہونے کی ضرورت ہے, تب ہم جو ہے وہ یہ کام کریں گے. تو خود پاورفل کیسے بنا جاتا ہے؟ پاورفل بنا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ملک کے فیصلے مستقل بنیادوں پر کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک بھی اپنے ارادے مستقل بنیادوں پر کرنا شروع کرتے ہیں, یہ ان کے اوپر پابندیاں لگا کے اتنا ڈراتے ہیں ان کو کہ وہ اپنے ارادے سے منصرف ہو جاتے ہیں. یمن آپ دیکھیے کہ اپنے اقتصادی طور پہ بھی, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی, اور باقی چیزوں کے لحاظ سے امریکہ اور وہ جو ویسٹ کا جو ہوا ہے اور جو اسرائیل کا ایک ہوا بنا ہوا ہے, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھا کہ اس اسٹریٹجک پوزیشن میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم اس وقت باب المندب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ ہے کہ یہاں پر ہم دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے نقصان پہنچایا اور بھاری نقصان پہنچایا. اور آپ یہی دیکھیں اسی ایکویشن آف پاور میں حتیٰ خود حزب بھی جو ہے, یہ کون ہے, یہ جو ہے وہ کوئی منظم فوجیں تو نہیں ہے نا, ایک عسکری گروہ ہے اپنے اپنے ملک میں, ٹھیک ہے, منظم افواج نہیں ہے. آئی میک جو ہے وہ سی پیک کے مقابلے میں ہے, اس کوریڈور کو جو ہے وہ روکا جائے اور اس کو جھٹکا لگایا جائے تاکہ, اور اس کے بعد جو ہے اس آئی میک کو جو پروان چڑھا, یعنی انڈیا جو ہے اس کے اندر, انڈیا سے ممبئی سے جو ہے وہ جبل علی میں جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے شپ جو ہے وہ سی کے ذریعے سے جائیں اور سامان کی رسد ہے وہ اس راستے سے ہو, اور پھر وہ حیفا میں جائے اور پھر وہاں سے یورپ میں چلا جائے. در حقیقت اس کے اندر کی پاکستان کو ایک اقتصادی دھچکا تھا. اگر آپ 7 اکتوبر کے واقعے سے پہلے اگر تحلیل کریں واقعات کی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا پلان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا آئی میک کے عنوان سے. آئی میک جو ہے وہ مخفف بنایا گیا, انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. یہ ایک تجارتی پلان تھا, جس طرح کہ انہوں نے اس کے اندر مینشن بھی کیا ہے, تجارتی پلان تھا. استکبار کی حربہ ہوتا ہے, وہ جب بھی نفوذ کرتا ہے کسی ملک یا ممالک کے اندر, وہ تجارت کا سہارا لیتا ہے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے اپنا ملک جو ہے, اپنا جو پاکستان پاک و ہند کی جو ایک تجربہ موجود ہے وہ یہی ہے. تو اب یہ کیا ہے, اتنا بڑا پلان بن رہا تھا, اور یہ سارے کا سارا پلان کس لیے بن رہا تھا؟ اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے وجود کو مضبوط کیا جائے, اور اس کو انحصار جو امریکہ کے اوپر ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کا, لیکن اس کو اس طریقے سے مڈل ایسٹ کی جو تجارت ہے اس میں داخل کر دیا جائے کہ کوئی بھی پھر اسرائیل سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکے. تو لہٰذا جب یہ طوفان الاقصی ہے یہ انجام پاتا ہے, تو یہ جو ہے پلان پینڈنگ میں چلا جاتا. کہ اگر مسلمانوں کے اندر کے میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو اسرائیل نے 1 مہینہ بھی امریکہ کی مدد کے ساتھ بھی نہیں ٹک سکتا تھا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو 2024 اور 2025 میں آ کے اس کو 1948 میں جا کے لا کھڑا کیا ہے. 1948 میں لوگ اسرائیل کی طرف ہجرت کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے تھے, اور اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا. آج پھر اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. آج دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے, ڈپلومیٹک طور پر اسرائیل تنہا ہے.
آج کئی ممالک جو اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اسرائیل کے لیے خلاف مقدمات لے کے عالمی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ عالمی عدالت جو ہے وہ جنگی مجرم قرار دے رہی ہے۔ اس سے بڑی ڈپلومیٹک کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر سمجھ میں آ گیا کہ میں جس زمانے سچویشنز میں ہوں اس کے مطابق مجھے اس نقطے کو فل اپ کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں وظیفہ، اسی کو کہتے ہیں ذمہ داری، اسی کو کہتے ہیں ریسپانسبلٹی، اور یہیں پر ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ فرد کو اپنی حیثیت سے کرنا ہے، کسی تنظیم کو اپنی حیثیت سے کرنا ہے، کسی ملک کو اپنی حیثیت سے رول پلے کرنا ہے۔ اگر رول پلے کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، اگر میں عامیانہ لفظ استعمال کروں کہ بے ڈھنگے اور غیر منظم طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، منظم طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اب اس میں نتیجے پر پہنچانا خدا کے ذمے ہے، کب کیسے خداوند متعال پہنچائے گا، ہم عند اللہ سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں یا شہید ہو کے حاضر ہو گئے ہیں یا غازی بن کے حاضر ہو گئے۔ پورا نارتھ جو ہے، یعنی جو آکوپائڈ پیلسٹائن ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اس کا پورا نارتھ خالی ہو چکا ہے۔ وہ جا کے مجبور ہیں کہ وہ جا کے ساؤتھ میں بالکل اس طرح کی جس طرح فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں جو ہے وہ جاتے تھے، جانے پر مجبور تھے۔ اپنی پوری ہسٹری میں 1948 کے بعد اسرائیل پہلی بار مجبور ہوا ہے کہ اسرائیل کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ نقل مکانی کر کے اسرائیل کے کسی دوسرے حصے میں کیمپوں میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور کرے اور وہ زندگی سہنے پر مجبور ہو جو فلسطینی 70 سال سے سہنے پر یا 80 سال سے سہنے پر مجبور ہے۔ اپنی اینک کو بدلیں۔ مجھے معلوم ہے کہ احمد جاوید صاحب جب ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بعض مذہبی حوالے سے جب بات کرتے ہیں، ان کی اینک کون بنتا ہے، کون دکھاتا ہے ان کو وہ مناظر کہ جس کو دیکھ کر پھر یہ غلط فیصلے کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے اوپر اعتماد کریں، اپنی ریسرچ اور سٹڈی پر اعتماد کریں۔ آپ ایسے افراد پر اعتماد نہ کریں کہ جو خود بھی اپنے تئیں معتبر نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جمعے کی رات کو ولایت فقیہ پر ہونے والے سوالات اور اعتراضات کے جوابات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ضمناً پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس موضوع کے ساتھ مربوط ہوں، چاہے وہ علمی طور پر ولایت فقیہ کی بحث سے اس طریقے سے ریلیٹ نہ ہوں کہ جس میں ہم یہ بحث کر رہے ہوں کہ ولایت فقیہ کے ثابت کرنے کے دلائل کیا ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ خود نظریے کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا جواب کیا ہے، یہ نہ ہو، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ مربوط ہوتے ہیں کہ پروپیگنڈا بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے یا غلط فہمیاں موجود ہوتی ہیں جو اس نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری نظر میں جو ہے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں یا ایک کنسیپٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کے اوپر شواہد اور دلائل نہیں دیے جاتے، بلکہ ایک اپنے ذہن کی اندر ایجاد ہونے والے بعض نظریات کو حقیقت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور چونکہ سننے والا حقائق سے آشنا نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ نظریہ ہی حقیقت ہے، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ تو مجبور ہوتے ہیں ہم کہ ایسے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں جس میں ہم جو ہے وہ یہ بتا سکیں اپنے سننے والوں کو کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جو بھی یہ نظریہ بیان کر رہا ہو اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ آج ہم جو ہے وہ اسی ایک سلسلے کے اندر ایک مطلب کا بیان کریں گے جس میں پاکستان کی ایک شخصیت ہیں جانی مانی، جن کا جو ہے وہ فلسفے کے اندر بھی مطالعہ اچھا ہے، دینی حوالے سے بھی ایک دینی شخصیت کے عنوان سے بھی وہ جانے جاتے ہیں، مختلف موضوعات پہ ان کے لیکچرز چلتے ہیں، ان کا اپنا چینل ہے، مختلف جگہوں پر جا کر خود وہ لیکچرز بھی دیتے رہتے ہیں چونکہ پروفیسر ہیں وہ۔ تو بہرحال ان کی ایک شخصیت ہے، وہ اپنی ایک تحلیل رکھتے ہیں، اپنا نظریہ رکھتے ہیں، گاہے بگاہے وہ اپنے نظریات کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن
जब से हमने देखा कि तूफ़ानुल अक़सा जो ऑपरेशन है वो हुआ और इसराइल के ऊपर हमला हुआ, तो हमने देखा कि इनकी जो तहलीलें सामने आई हैं, वो तहलीलें हमारी नज़र में जो हैं वो हकीकत के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये बाज़ ऐसे मतालिब जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि जो ग्राउंड जो रियलिटी है उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। इनकी खुद अपने तसव्वुरात की का नतीजा हैं, जो वो अपने ज़हन में वो एक तसव्वुरात बनाए हुए हैं, मज़हबी तंज़ीमों के हवाले से, इसी एतबार से ईरान और तशय्युअ की निस्बत जो उन्होंने अपने ख़यालात बनाए हुए हैं, उस एतबार से वो फिर अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक और पॉडकास्ट की, चूँकि सूरिया के अंदर जो हालात तब्दील हुए, रूनमा हुए मुख्तलिफ, तो उसमें इन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है। उसमें चंद नुकात इन्होंने बयान किए जो कि हमारी नज़र में वो नुकात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बग़ैर दलील के, बग़ैर शाहिद के इन्होंने जो है वो बयान किए हैं। आज हम चाहते हैं कि उनके ऊपर तबसरा करें, तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं वो मौजूद रहेंगे जनाब मौलाना सिब्तैन अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिब्तैन भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ब्रदर गिरामी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जनाब अहमद जावेद साहब जो हैं इनके बाज़ नज़रियात का तनकीदी जायज़ा लेंगे। इन्होंने अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर जो है इस बात को ज़्यादा फ़ोकस करके बयान किया है कि जो कुछ भी मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, ख़ुसूसन गज़ा के अंदर, फिर सूरिया के अंदर, फिर और दूसरी जगह के ऊपर, इसमें जो है वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार, बल्कि सबसे क्या कहें, सबसे बड़ा तो क्या कहें, एक ही ज़िम्मेदार है और वो हमास है और उसकी हिमायत करने वाला ईरान है। मैं पहले इनकी ये वीडियो जो है वो चलाता हूँ यहाँ पर और इसको सुनते हैं मिलके और फिर इसके ऊपर आपका तबसरा जो है वो लेते हैं। ये मुलाहज़ा फरमाएँ। तो शायद नहीं, वो मतलब सुपरफिशियल है। इसका जो जो असल सबब है वो मेरे ख्याल में हमास और ईरान है। मतलब हम इन्होंने इसको जेन्युइनली मजहबी बनाने की कोशिश की और मजहबी इस्तिलाहात को छुपाकर, मतलब हमास ने आज़ादी फ़िलिस्तीन का नारा लगाया, लेकिन इसमें वो शेख अहमद यासीन की तरह कुरान के नुसूस वगैरह पेश करने छोड़ दिया। तो यहाँ विलायत फ़क़ीह कायम हो गई। वो ज़ाहिर है कि ओवरऑल एक मजहबी अथॉरिटी है और एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है। वली फ़क़ीह मकामी नहीं होगा, वो सबके लिए है। तो अब वो जो है वो एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहता है और उसको उन्वान झूठ बोलते हुए नहीं, अपनी दानिश में ये मानते हुए उसे उन्वान मजहबी देता है। यानी उन्वान मजहबी से मुराद ये कि मुसलमानों का निज़ाम, मुसलमानों की मेहदी। अब ये सब इस्तिलाहें जो हैं नज़रत मेहदी वगैरह, तो इन्होंने मजहबी अब ये इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे नहज़त मेहदी के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पीछे इनके गुफ्तगू है, हमारे नाज़रीन जो हैं वो इनकी वीडियो जो है मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसमें ये कसूरवार ठहरा रहे हैं हमास को और ईरान को। क्या हकीकत ऐसे ही है? मैं चाहूँगा कि आप अपना तबसरा पेश करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत ही हसास मौज़ू कि इस वक़्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जो मिडल ईस्ट के उन्वान से और जो और बर्बरियत जिसको हम लोग देखते हैं फ़िलिस्तीन के अंदर और ख़ुसूसन गज़ा के मुसलमानों के ऊपर हुई, इसको जो है वो बाज़ लोग जो हैं वो इसको डिफरेंट एंगल से जो है वो अ, एनालिसिस कर रहे हैं उसका। इसके एनालिसिस में एक जो पर्सपेक्टिव है जिसको हम लोग देख सकते हैं वो मज़लूमियत का पहलू है। अगर आप हमास को या ईरान को या किसी और को भी अगर कसूरवार ठहराना चाहते हैं तो ये आपकी ख़्वाहिश हो सकती है। लेकिन इसको अगर हम लोग दलाइल की बुनियाद पे देखें तो ये बहुत ही जो है वो नाइंसाफ़ी होगी कि इस तरह की तहलील जो है वो की जाए कि इसका कसूरवार जो है वो हमास है या वो लोग हैं कि जो डिफेंस कर रहे हैं मुसलमानों का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम लोग इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बल्कि इस्लाम से भी बाहर जाके देखें, एक इंसानी उन्वान से और इंसानी पहलू से देखें, तो एक ज़ुल्म और बर्बरियत की दास्तान जो है वो 7 सितंबर से नहीं शुरू हुई, बल्कि उससे बहुत पहले अगर हम लोग 1947 के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं
کہ جب سے جو ہے وہ غاصب اسرائیلی وہاں پہ آئے، انہوں نے اس وقت سے ظلم اور بربریت کا بازار جو وہ گرم کیا اور نہتے فلسطینیوں کے اوپر، وہاں کے جو رہائشی ہیں ان پر ظلم کیا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عیسائی ہوں، اس کے اوپر انہوں نے رحم نہیں کیا۔ جو وہاں کے لوکل باشندے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا، ان کی زمینوں کو ہتھیایا، ان کو وہاں سے نکالا، کہ جس کو تمام دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کے اوپر اس کے تمام دنیا کے خصوصاً یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قراردادیں موجود ہیں، اور انہی قراردادوں کے اندر اس غاصب کو اور اس ظالم کو جو وہ مشخص کیا گیا کہ وہ کون ہے، وہ ظاہر ہے کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ وہ اسرائیل ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ حماس جو قصوروار ہے، حماس سے پہلے آپ چلے جائیں تو جب حماس نہیں تھی اس وقت بھی جو ہے وہاں کے مظلوم جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے تھے، اور جس دن انہوں نے دفاع کیا ہے اس دن سے ان کی کچھ بچت ہوئی ہے، وگرنہ اس سے پہلے وہ ذبح ہو رہے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں تمام دنیا کے سامنے ہیں، اور اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس تاریخ کو۔ اگر ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے اگر طالب علم ہیں تو تاریخی تمام واقعات ہمارے مد نظر ہیں، اور یہ بزرگ شخصیت جو ہیں ان کے بھی ظاہر ہے کہ مد نظر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مد نظر نہیں ہے، لیکن یہ مفاہیم کو یا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے جو پہلے سے انہوں نے کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے یا جس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے تحلیل کیا۔ تو بس ایک ہم لوگ اس پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس ظلم اور بربریت کو کہ جو حماس سے پہلے کی ہے اس کو آپ بھولے نہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا آپ یہ کہنا کہ حماس جو ہے اس کا قصوروار ہے تو یہ ناانصافی نہیں بلکہ ظلم ہے، کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حماس جو ہے در حقیقت وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے والدین، جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کی اولادیں، نسلیں، ان کو جو ہے ان ظالموں نے بربریت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جو وہ قتل کیا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر ایک قتل ہو جاتا ہے تو انسان کی ساری زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ تو قتلوں کے انبار ہیں، ظلم و بربریت کی جو ہے وہ داستانیں ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جیسے یحییٰ ہیں یا دیگر شخصیات ہیں، آپ ان کے دیکھیں کہ پوری فیملیز جو ہیں ان کی وہ شہید ہو گئی ہیں اور ان کے اوپر بمباری کی گئی۔ مثلا آپ اسی طرح سے جو حماس کے بزرگان ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو اگر ایک شخص جو ہے جس کے سارے خانوادے کو، گھرانے کو جو وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے؟ اور اگر وہ اس کو دفاع کرتا ہے تو کیا وہ قصوروار ہوگا؟ اس کی مثال اسی طرح سے جیسے ایک ظالم اور غاصب جو آپ کے گھر میں گھس آئے اور گھسنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ اپنی مالکیت کو اظہار کرنا لگ پڑے، اور کیونکہ وہ طاقتور ہے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایک کر کے آپ کے گھر والوں کو آپ کے درمیان مثلا دشمنی ڈالے، آپ کے بھائیوں کے درمیان جو موجود اختلاف ہے اس اختلاف کو بڑھاوا دے، اور پھر ایک ایک کر کے آپ کو جو مارنا شروع کر دے، اور پھر جب ایک طاقت بن جائے آپ کے گھر کے اندر تو پھر کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی مصالحہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، خوب آدھا گھر آپ کا آدھا ہمارا۔ جب وہ آدھا لے لیتا ہے اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ دست اندرازی کرنا شروع کر دے اور پھر آپ کو نکالنا شروع کر دے، اور پھر جب آپ دفاع کریں اس کے مقابلے میں آئیں تو آپ یہ کہیں جی کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے تو جناب ان کا قتل کیا ہے اور انہوں نے بھی تو ان کے بندے مارے ہیں۔ بھائی ناانصافی نہ کیجئے، پہلے اس قضیے کی اصل کو دیکھیے، اس کی جڑ کو دیکھیے کہ اس کی جڑ کیا تھی۔ اس کی جڑ یہ تھی کہ وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے گھس گیا، آپ کے اس نے قتل کے انبار لگائے۔ اب جو ہے اب جب آپ دفاع کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کے بندے مارے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوار نے ایک جگہ پہ کہا کہ آپ نے بھی تو ان کے 1100 بندے جو وہ مارے، اور ان کے لیے بندے مروانا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے مد نظر رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اپنا دفاع کرتے انہوں نے ظلم و بربریت کی ہے اور انہوں نے دفاع کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر پہل کی ہو، بلکہ پہل نہیں کی، یہ تو اپنے دفاع میں یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حماس جو ہے وہ قصوروار ہے، تو بھائی ذرا اس چیز کو تاریخ
में जरा देखें कि कौन है वो कि जो जालिम और गासिब आपके ऊपर हमला आवर हुआ, या वो कि जो अपना दफा कर रहा है। आप किसी भी कानून में चले जाएं, या नेशंस ने इसके ऊपर करारदादें हैं कि ये अच्छा, फिर इसी चीज को आप इस तरह से नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जो है वो इस मामले में हमास को जो है वो उनके साथ खड़ी है। हमास के जो जिंदा दिल और मुकाविम लोग हैं, उन लोगों के साथ खड़ी है। आप देखिए यूरोप के अंदर इससे पहले, और इसी तरह से खुद अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो लोग के जो बाज़मीर हैं, वो लोग जो हैं वो हमास के साथ खड़े हैं। वो आज फिलिस्तीन का परचम जो उसको अपने सीने पे लगाना, अपने माथे पे बांधना जो इफ्तिखार समझते हैं, पूरी दुनिया जो है वो साथ खड़ी है और ये कह रही है कि ये लोग जो ये रियल हीरोज हैं और ये मजलूम हैं। जहां पे ये एक तरफ मजलूम है, साथ ही ये हीरोज हैं कि ये अपने दिफा के लिए खड़े हुए हैं। तो आप ये लोग हैं कि इन्होंने जो है वो आगाज किया, और जो कुछ भी खत्ते में हो रहा है वो उसके कसूरवार ये हैं। जी, जी, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ ताकि अब उसको जवाब भी दे दें। ये अपनी गुफ्तगू में ये भी फरमा रहे थे कि जिसका खुलासा ये बनता है, वीडियो जो देखे उनको ये पता चल जाएगा कि आप देखें कि सऊदीया भी जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है, तुर्की ने भी जो है वो इसराइल का साथ देना शुरू किया हुआ है। बावजूद इसके कि वो ज़बान से मुखालफत करता है, लेकिन अमल में वो जो है इसराइल के साथ है। तो गज़ा वालों को भी फिर बात मान लेनी चाहिए थी इनकी, तो इन्होंने बात न मानकर जो है ना वो नुकसान किया है अपना। तो मेरा ख़्याल में ये अब आपकी इन बातों से लग रहा है कि कितनी बेबुनियाद ये बात कर रहे हैं कि गज़ा वालों कह रहे हैं कि जब तुम्हारे बड़े जो हैं वो उनकी इसराइल को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आप क्यों नहीं मानते हो? खूब इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत ही मसलन मज़हक़-ख़ेज़ जो है ये बात है कि आप अगर इस्लामी उसूलों से देखते हैं कि एक तरफ मज़लूम है और उस मज़लूम के ऊपर जो है वो ज़ुल्म और बर्बरियत की जा रही है, तो पैगंबर का सरीह आप देखें उसूल है, अगर आप मुसलमान हैं तो, मुसलमानी इस्लाम की बुनियाद पर अगर आप बात करते हैं, पैगंबर कहते हैं अगर एक मुसलमान जो है वो मुसलमानों को पुकारता है, मुसलमानों मेरी मदद के लिए आओ, फलम युजिबहु, और वो उसकी मदद के लिए ना करें, फलैस बिमुस्लिम। आप पैगंबर की इस हदीस की रोशनी में उन लोगों का जो ये हाल देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर, भाई ये मुसलमान हैं या नहीं हैं? और ये आपके ही मज़हब और मकतब के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं। यानी कुर्बत ज़्यादा है अहले तशय्युह की निस्बत, इनकी कुर्बत जो है वो आपके मज़हब और मकतब के साथ ज़्यादा है। तो क्या ये मुसलमान जब आपको पुकार रहे हैं, क्या हमें उन बच्चों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही? क्या हमें उन मज़लूमों की सदाएँ सुनाई नहीं दे रही? आया वो ख़वातीन के जो रो-रो के खुदा को पुकार रही हैं और कह रही हैं कि मेरे बच्चे मारे गए, मेरे तमाम लवाहिकीन जो है वो शहीद हुए, और मैं रोज़े क़यामत जो है वो खुदा की बारगाह में शिकायत करूँगी, और वो बच्चे भी कहते हैं कि हम शिकायत करेंगे। नहीं देती। तो अब यहाँ पे दरहक़ीक़त वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, इसको हमें देखने की ज़रूरत होगी पैगंबर की इस हदीस की रोशनी में कि मन समिअ रजुलन युनादी या अल मुस्लिमीन फलम युजिबहु फलैस बिमुस्लिम। इसी मज़मून की और दीगर बहुत सारी जो है वो रिवायात हैं, और इसी तरह से आयात भी हैं इसी मज़मून पे कि आप देखिए कुरान मजीद में जा-बजा ज़िक्र हुआ है, और इस तरफ जो इशारा किया गया और मुसलमानों को जो वो कहा गया है कि वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान। और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में जो है वो जिहाद नहीं करते, लड़ते नहीं हो, क़िताल नहीं करते, उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए। ख़ुब आज मज़लूम फ़िलिस्तीनी और गज़ा के जो मज़लूम हैं, इनसे ज़्यादा कोई मज़लूम है? तो ये मुसलमान जो हैं, ये कहाँ पे खड़े हैं? उन लोगों के साथ कि जो ज़ालिम हैं, उनको तस्लीम करने के उस पे खड़े हैं, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं कि ये गासिब है, आप उस गासिब के साथ खड़े हैं। अपने उन ज़ाती मफ़ादात की बुनियाद पे, अपने ज़ाती इंटरेस्ट की बुनियाद पे, हत्ता ये उस इलाके की और उस मुल्क की अवाम का भी फ़ायदा नहीं है। अवाम जो है वो मुखालिफ खड़ी है, दूसरी साइड पे खड़ी है, जबकि उसके हुक्मरान उन ज़ालिमों के साथ खड़े हैं, उस इस्तिकबार जहानी के साथ खड़े हैं।
اسرائیل کے جو ظالم ہے، غاصب ہے، اس کے ساتھ کھڑے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر، اب اس پہ بات کریں گے بعد میں کہ اس کے نتائج کیا نکلے، کہ آیا یہ شکست تھی حماس کی، آیا ٹریپ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل جو ہے، جو ظالم اور غاصب ہے، آپ اس کو تسلیم کرنے کے اس پہ ہیں، جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی مخالف ہے. یہ تو صحیح نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے اسلام کو جو وہ بچانے کے لیے کم از کم ان کی داد رسی کرتے. آج وہاں پہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ٹیلی ویژنائزڈ انداز میں بمباری کی جا رہی ہے. کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں پکار نہیں رہے؟ تو یہ مسلمان ہیں واقعاً جو لوگ اسلامی حکومتیں ہیں، یہ ان کو آیا ہم لوگ اسلامی حکومتیں کہہ سکتے ہیں؟ یا حتیٰ اسلامی کو بھی چھوڑیں، اگر کوئی آپ کا ہمسایہ ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو بے دریغ جو وہ مارا جا رہا ہے، تو کیا ہمارا جو ہے وہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس کا جو ہے دفاع کریں؟ یہ تو بڑی واضح سی چیز ہے کہ ہم لوگ اس میں ان کو مسلمان کہنا تو جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا پیغمبر اور قرآن کی ان آیات اور روایات کی روشنی میں. جی جی بالکل. یہ ایک میں بلکہ ایک نقطہ یہ بیان کروں گا ان کی باتوں سے. یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد الاقصی اگر نہ ہوتا تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ امن سکون میں رہ رہا تھا، امن سکون اس کا برقرار رہتا، اور غزہ جو ہے وہ بھی امن سکون میں ہی تھا ایک نسبتاً، اور طوفان الاقصی نہ ہوتا تو یہ امن سکون ان کا جو ہے وہ برقرار رہتا. تو ان کے ذہن میں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ ان کے اپنے بعض تصورات ہیں ذہن میں جو بنائے ہوئے ہیں، ان کو پھر یہ آ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں ایک ریئلٹی کے عنوان سے. لیکن میں جناب احمد جاوید صاحب کی اس فکر کو، اس تصورات کو جو ذہنی انہوں نے بنائے ہیں، اس کو تشبیہ دوں گا، بلکہ مثال دوں گا کہ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ بلی کو دیکھ کر جو ہے وہ کبوتر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں اب امن میں آ گیا ہوں، میں اب محفوظ ہو گیا ہوں، بلی اب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. اب تیسرا بندہ آ کر کبوتر کو آ کے جگا کر کہتا ہے کہ بھائی آنکھیں کھولو، بلی تمہیں کھا جائے گی، اپنا دفاع کرو، اپنے دفاع کا کوئی سامان کرو، کوئی اقدام کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور کبوتر جو ہے اس تیسرے بندے کو جو ہے برا بھلا کہنے لگ جائے کہ میں اتنے امن سکون میں رہ رہا تھا اور تم نے آ کے میرا سکون جو ہے وہ برباد کر دیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بلی جو تم نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، بلی کے لیے یہ شکار آسان ہو گیا کہ تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اب بغیر کسی مقاومت کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی زحمت کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں یہ شکار جو ہوں نکل لوں گی اور اپنے اس مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گی. تو یہ والی بات ہے. احمد جاوید صاحب جیسے بندے جو ہیں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی بندہ آ کر ان کو جگاتا ہے کہ بھائی دیکھو حقیقت کو، دیکھو حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر دیکھیں، تو یہ اگر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں تم نے سکون کی نیند سے جو ہے بیدار کر دیا، ہمارا سکون برباد کر دیا. اب چونکہ آپ سے سوالات ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں، آپ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو بجائے کہ حقیقت کے مطابق کوئی بات کریں، یہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باقی معاملات تو چلیں، تھوڑا بہت نقصان ہو رہا تھا، تھوڑے بہت بندے مر رہے تھے، تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے اندر زیادتیاں ہو رہی تھی، لیکن اس یوں تو نہیں تھا جیسے طوفان الاقصی کے اندر ہوا ہے. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل جس طریقے سے غزہ کے افراد کو مارتا ہے، اگر وہ اعداد و شمار اکٹھے کر لیں ایک سال میں جو آتے ہیں، ٹھیک ہے ایک تعداد بڑی ہے ان کی، لیکن وہ تعداد کم نہیں تھی پہلے بھی، کہ اس سے پہلے جو انہوں نے ظلم و بربریت کی ہے. بس ان کا یہ کنسیپٹ بھی میرے خیال میں وہ اسی بلی اور کبوتر والی مثال جیسا ہی بنتا ہے. اچھا میں ایک اور نقطہ آپ کو بیان کروں گا، شاید آپ نے وہ ویڈیو ان کی دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو. انہوں نے اس ویڈیو کے ریئیکشن میں جو لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا اور بڑا میں ہنسا بھی اور بڑا حیران بھی ہوا کہ اس جیسی شخصیت کے جو معاشرے کے اندر پڑھی لکھی مشہور ہو،
वो इंटेलेक्चुअल हो, फ़लसफ़ी हो, ये सारा हो, लेकिन वो इस किस्म की जो है वो रद्द-ए-अमल दिखाने लग जाए, तो एक आम इंसान से भी बईद होता है। और ये जो है वो अहमद जावेद साहब ये वाली जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, वीडियो बनाकर कहते हैं कि ईरान पर तनकीद करना जो है वो क्यों इतना बुरा हो गया है। अब ये गिरोह जो है अब समझ जाए इस हकीकत को, अपने मज़हब को बचाओ, तुम्हारा मज़हब खतरे में है। यानी अब उनको ये लगना शुरू हो गया है कि बशार की जो हुकूमत गिर गई है ना, तो अब जो है वो मज़हब तशय्युअ जो है वो खतरे में आ गया है। यानी वो नहीं मालूम, ये वो जो शायराना तख़य्युल इनको खुदा ने दिया हुआ है, उन शायराना तख़य्युल को ये कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अब उनको ये लगने लग गया है कि अब मज़हब तशय्युअ जो है, मकतब तशय्युअ जो है वो खतरे में पड़ रहा है। अब अपनी जो है वो हिफ़ाज़त के लिए कुछ इक़दामात करें, आप मेरे ऊपर यूँ तनक़ीदें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो फ़क़त जो है वो कुछ हकीकत बयान की, यूँ कि भी रद्द-ए-अमल अजीब से बचगाना से मैं कहूँगा, अगरचे इन इन जैसी ताबीरात इनके लिए यूज़ करने का दिल नहीं करता, लेकिन बहरहाल सामने इस तरह की बातें आ गई हैं। तो ये इस बारे में भी सफ्तान भाई आप क्या कहेंगे? यानी अजीब लगता है कि इस किस्म की शख्सियत ये रद्द-ए-अमल दिखाए। देखिए, इतनी पढ़ी-लिखी शख्सियत और इस तरह की बातें करें तो ये दर हकीकत जो है वो बहुत ही वाक़ईन अजीब भी है। और जैसे उन्होंने एक ताबीर में खुद कहा कि ताज्जुब तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल अजीब लगता है हमें कि तुर्की के बारे में जी, 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 ताज्जुब जी। तो इस तरह से है, लेकिन अजीब लगता है। हमें भी उसी तरह से ताज्जुब नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा अजीब लगता है कि अजीब लगता इन्होंने ये वाली बात की। तो है। वाक़ईन बिल्कुल एक ऐसे ही अजीब है। तरह से ये बात ये करें और इस तरह से इज़हार करें। इसके मेरे ख़्याल में बाज़ जो इनके फ़िक्री मबानी हैं मेरे ख़्याल में, हुँ, उनके हुँ। ऊपर जो है पैराडाइम जिसमें वो रह के वो बात हुँ, करते हैं, उस पैराडाइम हुँ, को जो है मेरे ख़्याल में किसी हुँ, पॉडकास्ट में हमें डिस्कस करना चाहिए कि वो फ़िक्री मबानी जो है वो क्या हैं? कि हुँ, किसकी हुँ, बुनियाद किस तरह से ये तफ़क्कुर जो है वो हुँ, आता है। हुँ, यानी इतनी ये जो ज़ाहिर है वो उन फ़िक्री मबानी की बुनियाद पे ही, यानी वो जो हुँ, हुँ, जो इनकी फ़िक्री बुनियादें हैं, जो ख़ास पैराडाइम है जिसमें रह के ये सोचते हैं, उसको हुँ, जो हो तहलील की ज़रूरत है कि ये कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। मसलन उनकी मारिफत शनासी की जो वो है हुँ, एपिस्टेमोलॉजिकल जो मबाहिस हैं, उसमें इसके ऊपर डिस्कस करने की हमें ज़रूरत है कि वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह से मज़हब और साइंस के दरमियान जो इनका हुँ, नज़रिया है वो क्या है, हमें दकीक इस पे थोड़ी-सी बात करके फिर जो है हम लोग उस पैराडाइम में आएँगे तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ख़्याल में आसानी से तहलील करना आसान होगी कि जो इंटेलेक्चुअल्स के लिए ज़्यादा काबिल-ए-फ़हम है, वरना तो सादा-सी ये बात रहेगी। जी, जी। बिल्कुल आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये भी एक बात करने पूछने को जो है वो दिल चाह रहा है कि इसके ऊपर हम तबसरा करें कि इनकी बातों से ये लगता है कि ये जो है ना वो इस तकरीबन यूँ कहना कि कह रहे हैं, इनका नज़रिया ये है कि अगर कोई सुपर पावर तुम्हारे ऊपर आकर ज़ुल्म करे और तुम्हारी ज़मीनों पर या तुम्हारे हक़ पर कब्ज़ा कर ले, चूँकि अब वो सुपर पावर है, तुम्हारे पास तो कोई उसके साथ लड़ने के लिए कोई इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, तो लिहाज़ा अब तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि उनके साथ जो है ना सुलह-सफ़ाई कर लेनी चाहिए, सुपर पावर बस, को जो है ना उसके खिलाफ कदम ना करें। तो अगर किसी का ये नज़रिया हो तो इसके रद्द में आप क्या बयान कर सकते हैं? कि आया वाक़ईन ये नज़रिया अगर प्रमोट किया जाए तो उसको फ़ायदा होगा मुआशरे को इस्तिकबार के मुकाबले में या नुकसान होगा? अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा मुझे अजीब-सी लगती है अगर आप तमाम अंबिया को उठा के देखें और फिर खुद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें और फिर हम मसलन हम लोग चूँकि तशय्युअ से ताल्लुक़ है, हमारा मकतब अहले बैत से है, तो तमाम अइम्मा को अगर हम लोग देखें, तो तमाम अंबिया जो हैं, वो किसके मुकाबले में उस वक़्त की जो सुपर पावर है, उसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हुँ, हैं? हुँ, ना तो लश्कर नहीं है उनके पास, हुँ, सिपाह नहीं है उनके पास, कैसे खड़े हुए? हुँ, हुँ, बहुत ही सरल से अंदाज़ में पत्थर के साथ जो वो खड़े हुए, तीर के साथ खड़े हुए, अकेले खड़े हुए। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तको-तन्हा जाके जो उसके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और एक उनका साथी और वो उनके भाई हैं। वो भी इस हुँ, वजह से कि उनकी ज़ुबान भी जो है वो साथ नहीं देती, उस तरह से पैगाम को वाज़ेह और शफ़ाफ़ जो है वो उस लुकनत की वजह से बयान नहीं कर सकते। हुँ, फिर वो हुँ, अपनी पूरी कौम को खिलाते हैं। अब ये हुँ, हुँ, मुकावमत का इसी हुँ, तरह से खुद पैगंबर
इकराम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग देखते हैं कि हम्म, पैगंबर ने से आगाज़ किया है। शब हम्म, अबी तालिब आपको भूल गया है। हम्म, वो वक़्त आपको भूल जब पैगंबर अकेले हैं और रात को हिजरत करते हैं पैगंबर, और हम्म, सिर्फ़ एक अली हैं कि जो उस वहाँ पे सोते हैं पैगंबर ताकि उनको डॉज कर सकें। अब ये चीज़ आप भूल गए। इसी तरह से ये भूल गए कि पैगंबर को किस तरह से जो लहू-लुहान कर दिया गया जाता था। फिर हम्म, पैगंबर का वो वक़्त कि जब पैगंबर के साथ चंद साथी हैं और पैगंबर जो है वो मुशरिकीन मक्का के साथ जो है वो बरसरे पैगार होते हैं, और वो हम्म, पूरे के पूरे अहज़ाब का वाक़या जो है वो हम लोग भूल गए हैं कि पैगंबर यानी हम्म, तारीख़ इस्लाम को अगर आप चलिए, उठा के देखें, आधा-सा हम्म, तालिब इल्म, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से ये कह देते हैं जी कि आप जो है वो आपके पास चूँकि पावर नहीं है, तो आप हम्म, जो तसव्वुर कुदरत है, उस तसव्वुर हम्म, कुदरत को उल्टा कर भाई तसव्वुर हम्म, कुदरत कौन क्या है तसव्वुर कुदरत इस्लाम, इस्लामी तसव्वुर कुदरत क्या है? हम्म, आया ये तसव्वुर कुदरत है कि आप पूरी पावर तक जब तक नहीं आते, आप अपने दीन से हाथ उठा लें, आप अपने हम्म, हुकूक से वो हाथ उठा लें, आप अपने हुकूक का दिफा ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है। पैगंबर खुदा हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें बताते हैं कि अपने हुकूक का भी दिफा करें और अपने दीन का भी दिफा करें कि जो बुनियादी हम्म, तरीन हक है इंसान का, वो उस हकीकी हम्म, पैगाम को जो वो लोगों तक पहुँचाया जाए, और जी, उसकी जी, खातिर जो है बिल्कुल। पैगंबर ज़ालिम जी, जी, मजबूर बहुत अच्छा नुक्ता जो है आपने बयान किया है। वाक़ईन इसको हाइलाइट होने की ज़रूरत है कि बड़ा वाज़ेह और सरी अंदाज़ में अहमद जावेद साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपके पास तो पावर नहीं है, अब इसराइल ने आकर कब्ज़ा कर लिया है और दूसरे जो ममालिक हैं, वो भी अब उसको मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब आप भी मान लेना, सऊदीया मान गया है, मिस्र मान गया है, तो अब गज़ा वालों को मशवरा दे रहे हैं कि आप भी मान जाएँ। अहमद जावेद साहब वाक़ईन कभी सोचें या इनके मानने वाले अफ़राद कभी उन तक ये बात पहुँचाएँ कि ये बात कहाँ तक जा रही है? यानी कब तक? आप जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो पावरफुल होने की ज़रूरत है, तब हम जो है वो ये काम करेंगे, तो खुद पावरफुल कैसे बना जाता है? पावरफुल बना जाता है कि आप जो है अपने मुल्क के फैसले मुस्तकिल बुनियादों पर करें। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुल्क भी अपने इरादे मुस्तकिल बुनियादों पर करना शुरू करते हैं, ये उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा के इतना डराते हैं उनको कि वो अपने इरादे से मुनसरिफ हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ताकतवर आप तब होंगे जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाएँगे। हम देखते हैं कि इस्तिकबार जहाँ भी जाता है, जिस मुल्क के ऊपर फ़ोकस होता है, जो भी टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहता है, ये उनके ऊपर ऐसी-ऐसी पाबंदियाँ लगा देते हैं। ना वो वहाँ के प्रोफ़ेसर के उसे सपोर्ट करने देते हैं, ना वहाँ के जो लवाज़िमात हैं, उनको हासिल करने की को जो है इजाज़त नहीं देते हैं। मुल्कों को मना कर देते हैं, इनके साथ तिजारत नहीं करनी है। उसके बाद फिर जो उनके साइंसदान होते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। ईरान टेक्नोलॉजी के अंदर और साइंस के अंदर तरक्की कर रहा है और इस वक़्त सब दुश्मन दोस्त सब मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा है। हम देखते हैं आए दिन उनके साइंसदानों को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। शहीद फ़खरुज़ादे को देखें कि जिसको फिदर ए फ़िज़िक्स कहा जाता है, फिदर कहा जाता है इसकी एटॉमिक एनर्जी के बारे में, इतना बड़ा साइंसदान क्या कर रहा था वो? कि अपने मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ा कर रहा था। अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन क्या उसको फ़खरीज़ादे ने इसराइल को जाकर कोई बंदा मारा था उनका या जो है उसको ललकारा था आके? ना, वो ईरान को टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो है वो आगे लेके जाना चाह रहा था कि एटॉमिक एनर्जी अगर होगी तो मेडिसिन में यूज़ हो सकती है, ज़राअत में यूज़ हो सकती है, बिजली में यूज़ हो सकती है और कितने उसके मसरफ़ मौजूद हैं। उसके लिए जो है वो ये काम कर रहा था, लेकिन उसको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। शहीद शहरयार को शहीद कर दिया जाता है, जो साइंस के अंदर जो है वो ईरान को ऊपर लेकर जा रहा है। खूब, ये एक बेहतरीन तरीका है कि हमें जो है तमाम इक़दामात करने चाहिए अपनी हिफ़ाज़त के लिए, लेकिन इस्तिकबार के किरदार को भुलाकर अपने बारे में ये फैसला करें कि आप अगर इस्तिकबार के मुकाबले में कोई कदम उठा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, चूंकि आप अभी इतने पावरफुल नहीं हुए जितने वो हैं, लिहाजा तुम खामोश रहो, तुम चुप रहो। लेकिन इस्तिकबार के नक्श व किरदार को भूल रहे हो कि तुम जब मजबूत होने की तरफ जा रहे होते हो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं।
جو شخصیت جو ہے مستقل سوچ دیتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اپنے راستے سے. جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پابندی لگا دی جاتی ہے, شرکتوں کو, کمپنیوں کو جو ہے منع کر دیا جاتا ہے. کیسے اس کا مقابلہ کریں, کیسے پاورفل بنے؟ وہ ایسے ہی انسان بن سکتا ہے کہ انسان جتنا ہو سکتا ہے استکبار کے اوپر اپنی للکار کو بلند کرے, جس انداز میں کر سکتا ہے, قلم کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے, اقدامات جو کر سکتا ہے وہ کرے آ کر. تو لہٰذا اگر کوئی یہ ادھر سے اقدام ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ تو ملت کو جو ہے بزدلی کا درس دینے کے مترادف ہے. جی سبطین بھائی. جی ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جو پہلو آپ دیکھیں کہ ایک جو بات انہوں نے جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی کیا اور جس پہ انہوں نے بات بھی کی, وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حماس نے بیج بویا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملا. تو اس پہ ذرا ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں. حماس نے جو بیج بویا اس کے ریزلٹس کیا تھے. ایک تو آپ نے خود البتہ دو پہلو انہوں نے بات کی, جو اس کے شیریں ریزلٹس بھی ہیں, میٹھے بھی ہیں اور کڑوے بھی ہیں. تو ذرا میٹھوں پہ بھی ہم لوگ بات کریں, ان کی جو بات ہے وہ صرف کڑووں کی طرف نہ چلی جائے. وہ جو میٹھے ریزلٹس ہیں اور جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حماس جو اس کا قصوروار ہے, تو وہ کس چیز کا قصوروار ہے؟ ذرا دیکھیے گا, ایک جو اس کا قصور ہے وہ بڑا شیریں ریزلٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت اس نے حملہ کیا, اور یہی جو آپ قدرت کی بات کر رہے ہیں, طاقت کی بات کر رہے ہیں, اس قدرت اور طاقت کہ جس کا آپ کہیں کہ اس طرح سے دبدبہ اس نے بٹھایا ہوا تھا, وہ دبدبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر تمہاری سرزمین کے اوپر اگر کوئی ایک اخبار گری ہو اور اس اخبار کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, تو ہمارے پاس اتنی پاور اور طاقت ہے کہ اس اخبار پہ لکھے ہوئے متن کو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ کچھ بھی تمہاری جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے آئرن ڈوم اس کی جو ٹیکنالوجی ہے, اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, اس کی انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوئی تھی. اسی طرح سے دیگر جو ان کا جو دفاعی نظام ہے, جو ان کا حملے کی طاقت ہے, جو ان کا اقتصادی پاور ہے, جو ان کی دیگر جو مختلف قسم کی طاقتیں ہیں, اس کی جو قلعی ہے وہ 7 ستمبر نے کھول دی. حماس نے جو کام کیا لوگوں کے سامنے اس نے کھولا ہے. سب سے بڑا میٹھا بقول آپ کے جو ہے اثر ہے, یا وہ بیج جو اس نے بویا ہے اور وہ ثمراور درخت جو وہ اب بن گیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ کہ جو خطے کے اندر تمام ممالک کے اوپر اپنی دھاگ بٹھایا ہوا تھا, اس کی قلعی جو اس چھوٹے سے گروہ نے جو کھول دی. اس نے کہا کہ ہم اپنی غیرت کے ساتھ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے پاس طاقت جو وہ نہیں ہے. تمہارا ڈیفنس سسٹم, تمہارا انٹیلیجنس سسٹم, جو ہمارے مثلا سرنگیں ہیں, جو اس کا سسٹم ہے, وہ تمہاری آنکھوں سے جو وہ اوجھل. تم نے جتنے تم نے قیدی بنائے وہ آج تک تم آزاد نہیں کروا سکے. تو تمہارا وہ دفاعی نظام, پھر ان کا جو آئرن جو وہ انہوں نے دھجیاں بکھیر دی. سبطین بھائی, میں آپ اس بات کو جو ہے وہ تسلسل دیجیے گا, یہاں پہ چند نقطے ایڈ ہونا ضروری ہیں, اس پہ تبصرہ کرنا ضروری ہے. وہ آپ کی ان گفتگوؤں سے یہ بعض تصور بھی جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا نظر آتا ہے کہ مثلا آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ نیتن یاہو نے جو ہے وہ بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ذرائع ہیں غزہ کے اندر, اتنا ہم نے نظارتیں رکھی ہوئی ہیں, دوربین لگائی ہوئی ہیں اتنی زیادہ کہ اگر اخبار گرے تو اس کا ہم جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو اس سے وہ فائدہ دوسرے احمد جاوید جیسے لوگ جو ہے نا وہ یہ اس سے تاثر لینے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھا یہ جو حملہ 7 اکتوبر کا ہوا ہے نا, یہ انہی کی ٹریپ میں آئے ہیں. یہ چونکہ وہ تو اتنے زیادہ مسلط تھے, اتنے زیادہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی. تو یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے نا, یہ انہی کی طرف سے اجازت شدہ تھا, یعنی میدان خالی کر دیا تھا انہوں نے. تو میرا خیال میں یہ جو نتیجہ لے رہے ہیں یہ نتیجہ غلط ہے. اور آپ نے جو یہ گفتگو کی اس کے اندر یہ ایک دو نقطہ توجہ کی ضرورت ہے, میں چاہوں گا پھر اس کو آپ وضاحت کریں, میں چاہوں گا اون بھائی بھی اس کے اندر اگر اضافہ کریں تو.
बेहतरीन, चूँकि मेन जो मतलब उठाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन अहमद जावेद जैसे बंदों के अंदर, वो यही है कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वो हो नहीं सकता कि हमास जो है इतना बड़ा हमला उसके ऊपर कर दे, ये उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हुआ है। तो आपने एक नुक्ता बयान किया, वो ये कि अगर आपकी इतनी सिक्योरिटी ज़्यादा है, इतने आपके जासूस हैं, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हैं, तो आज तक ना आप सुरंगों का जो है वो पता लगा सके, और एक कैदी भी अपनी ज़ोर पर तुम जो है उसको छुड़वा नहीं सके कि फलां जगह पर हमने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ढूंढ लिया है और ये हमने आज़ाद कर लिया। हत्ता शहीद याहिया जो हैं, उनको भी शहीद जो किया गया वो खुद मैदान में थे और इनको पता ही नहीं था। ये वहाँ तक जो है वो अपनी सिक्योरिटी इनकी इतनी मज़बूत जो है वो जो कह रहे हैं हमारी मज़बूत थी कि हत्ता शहीद याहिया जो हैं वो उस मैदान में मौजूद हैं, ख़त्ते मुक़द्दम पर लड़ रहे हैं, लेकिन इस्राईल के एक बंदे को नहीं पता कि ये शहीद याहिया कहाँ जो है कहाँ मौजूद हैं। तो ये तमाम क़राइन इस बात के ऊपर जो है अगर इकट्ठे किए जाएँ तो ये नज़रिया जो है बातिल होता नज़र आता है कि अगर इतना बड़ा हमला कर दिया है तो हतमन इसराइल जो है ना वो चाहता था। तो मैं चाहूंगा इसी नुकात को आप मजीद जो है बेहतर जो लेके चल रहे थे उसको बयान करें। एक जो चीज है पावर के हवाले से वो ये कि आप ये कहते हैं कि तसव्वुर कुदरत और तसव्वुर कुव्वत जो है वो हम मुसलमानों का उसकी इस्लाह की जरूरत है। इस तसव्वुर कुदरत और तसव्वुर जो आपकी कुव्वत है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाएं, जब पावर की इक्वेशन बनाएं, तो इस इक्वेशन में सिर्फ मादियात को ना रखें, सिर्फ मादी पहलू को सामने ना लाएं। हो सकता है आपने लोगों ने इस पे बात की हो, अगर की हो तो इंशाल्लाह ये ताकीद हो जाएगी कि सिर्फ मादी पहलू को सामने ना रखें। इस इक्वेशन में आप ईमानियात को, आप इस इक्वेशन में परवरदिगार आलम की मदद को, इसको भी बीच में रखें। अगर सिर्फ मादी पहलुओं को रखें तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जितनी जंगें हैं वो तसव्वुर कुव्वत जो आप पेश कर रहे हैं उस तसव्वुर कुव्वत के मुताबिक तो उन जंगों में जाना ही नहीं चाहिए था, और बाज़ जंगों में एक किस्म की मुसलमानों की तरफ से पहल भी की गई है। तो आप तसव्वुर कुव्वत, आप जो तसव्वुर कुव्वत बता रहे हैं जिसमें ईमानियात को उस इक्वेशन में आप नहीं लेके आ रहे, जिसमें परवरदिगार आलम की मदद को आप उस इक्वेशन में नहीं लेके आ रहे, और जिसमें आप नताइज को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमियाती तौर पे देख रहे हैं, तो उस तसव्वुर कुव्वत में मुमकिन है कि एक मादा प्रस्त इंसान से तो उससे ये तवक्को की जा सकती है, लेकिन एक ऐसा शख्स के जो खुद मुतदय्यन हो, जो खुद दीनदार हो, अहमद जावेद जैसा शख्स, उससे ये चीज तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। इस एक नुक्ते की मैं चाह रहा था कि पिछली गुफ्तगू में जो है वो एक इजाफा हो कि तसव्वुर कुव्वत, आप एक तो आप तसव्वुर तारीख में भी जब आप बात करते हैं तो आप इस चीज पे ना देखिए, मुसलमानों में ईमान की बुनियाद पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बुनियाद पर, कि इंसान जब इस जंग में जब शहीद भी हो जाता है इंसान इस जंग में, तो तब भी उसको एहदल हुसनैन, दो खूबियों में से, दो अच्छाइयों में से एक अच्छाई मिल जाती है। आप उसकी बुनियाद पर ये कहें कि जी तसव्वुर कुव्वत, आपका जो तसव्वुर तारीख है वो गलत है, और उसमें आप जो है वो फतह के ऊपर तो खुश होते ही हैं, साथ साथ जो है वो शिकस्त को भी जो है उसको जो है ना फतह के तौर पे समझते हैं। तो यूं नहीं है कि हमें इस्लाम ने कुछ ऐसा सिखाया हो या हम ऐसा समझते हो, या इस वक्त मुजाहिमत और मुकामत ये समझती हो कि जो फतह है उस फतह को भी जो है वो हम और बराबर शिकस्त को भी बराबर समझते हो, नहीं। लेकिन ये है कि हम हत्ता शिकस्त में भी हमारा जो तसव्वुर शिकस्त और फतह है उसमें ये है कि ना शिकस्त में हम दिल बर्दाश्ता और महजून हो इतने कि हम हिम्मत हार जाएं, और ना फतह में इतने मगरूर हो जाएं कि हम जो है वो जंग हुनैन जैसा ये इस तरह के वाकयात हमारे साथ जो है वो पेश आए। ये कुरान कहता है कि तिलकल अयाम नुदाबिलुहा, ये ऐसे अयाम है कि जो आते रहते हैं। मुमकिन है एक दिन तुम्हें फतह मिले, एक दिन जो है वो तुम्हारे हरीफ को फतह मिले। जब आप लोग जंग कर रहे हो, ग्राउंड पे जंग कर रहे हो, तो उसमें जहां सिर्फ यूं नहीं है कि आप ही को कामयाबियां मिलनी है, उसमें बाज दफा दुश्मन को कामयाबियां मिलनी है, बाज दफा उसको इंटेलिजेंस की कामयाबियां मिल सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां मिल सकती हैं। तो हम यूं नहीं है
جو آپ شکست کا تصور کر رہے ہیں کہ اس شکست کو بھی ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس شکست کو بھی جو ہے وہ ہم اپنے لیے ایک فتح سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور تصور قوت میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب آپ ایک ایکویشن بناتے ہیں, اس ایکویشن میں معنویات کو اور الہیات کو لازمی رکھیں. ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ یہ نظریہ جو ہے تقویت دیا جا رہا ہے ایک خاص گروہ کی طرف سے, ظاہر سی بات ہے جو سیکولر ذہنیت کے مالک ہیں, جو مقاومت کے پہلو کو نہیں مانتے ہیں, یا جو بھی اس قسم کے افراد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو حماس نے جو اپنی کارروائی کی تھی, جو آپریشن کیا تھا, وہ ان کی اپنی طاقت کا اظہار نہیں تھا, بلکہ اسرائیل نے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے میدان کو خالی چھوڑا تھا, اور اس وجہ سے یہ حماس نے جو ہے وہ حملہ کیا, اور وہ یہی کچھ کرنا چاہتا تھا کہ جو 1 سال کے بعد ہمیں نتائج نظر آئے ہیں, وہ یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتا تھا, لہٰذا اس نے میدان خالی چھوڑا, حماس نے حملہ کیا, اور آج جو ہے 50,000 سے زیادہ شہید ہوئے, اس کا قصوروار بھی حماس ہے, اور پھر سیریا کے اندر جو کچھ ہوا اس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ حماس ہے, یعنی وہ اس کی مظلومیت کے پہلو کے اعتبار سے, نہ کہ دوسرے اعتبار سے, اور باقی اس طریقے سے ہے. تو ہم اس آئیڈیا کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس حد تک واقعیت کے مطابق ہے, اور اس کے اوپر قرائن اور شواہد آیا اس طرف کی طرف زیادہ ہیں کہ حماس نے جو حملہ کیا وہ درست تھا, محاسباتی خطا و غلطی نہیں تھی, یا اس طرف کے شواہد زیادہ ہیں کہ یہ محاسباتی غلطی تھی, بلکہ یہ اسرائیل نے جو ہے وہ کروایا تھا. اس میں عرض کیا کہ سبطین بھائی نے 2-3 نقطے بہت اچھے بیان کیے تھے, جس کے اوپر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. میں چاہوں گا سبطین بھائی اگر اپنی بات کو تسلسل دینا چاہتے ہیں تو وہ آگے لے کر بڑھیں, پھر اس طرح چیزیں مزید اضافہ کرتے ہیں اس میں, چونکہ یہ نظریہ زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہو. اب دیکھیے, اگر ہم لوگ واقعاً تحلیل کرنا چاہیں اس کو ظاہر بھائی کہ واقعاً جو ہے وہ شکست خوردہ کون ہے اور کس کو جو ہے وہ کیا حاصل ہوا, اور اس کے نتائج سے جو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آیا یہ حماس کا پلان تھا یا اسرائیل کا پلان تھا, آیا حماس کو وہ ٹریپ ہوا ہے یا اسرائیل جو ہے اس کے اوپر ایک ضرب کاری لگی ہے. تو یہ ہم اس کے رزلٹ سے جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے رزلٹس کیا نکلے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو ایک اس نے اسرائیل نے اپنے لیے ایک مظلومیت کا جو چہرہ بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ افسانہ ہولوکاسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ مظلومیت والا چہرہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. تو اس واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو ہولوکاسٹ کا ڈرامہ ہے, یہ جو افسانہ ہے, اس کا اب کوئی خریدار نہیں رہا. تو ایک جو یہ اتنا بڑا کہ جس کے اوپر اس نے بہت بڑی سرمایہ گزاری کی ہوئی تھی, یہ ختم ہو گئی. اسی کے ذیل میں آپ دوسری چیز دیکھ لیے کہ پوری دنیا کے اندر آپ جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر پہلے وہ اس مظلوم نمائی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں حملہ کروں ان مسلمانوں کے اوپر, یہ بربر ہیں, یہ ایلینز ہیں اور یہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں. اس کے اوپر موویز بھی بناتے ہیں اور مختلف اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اب جو ہے وہ دنیا کے اندر جو نفرت ہے اس واقعے کے بعد, اس نفرت کو آپ اٹھا کے دیکھیے اور ان سٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھیے کہ جو دنیا کے ان کو جن کو وہ متمدن ملک کہتے ہیں, یورپ ہے, امریکہ ہے, دیگر ممالک ہیں, ان کے اندر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو نفرت ہے اس کی ریشو کہاں سے کہاں چل گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. مثلا سبطین بھائی, اسلاموفوبیا جو ہے, میں آپ کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں. جی اسلاموفوبیا کو اچھا خاصا دھچکا لگا ہے. جو اسلاموفوبس تھے, جو اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے, اور اسلاموفوبیا کی ایک بڑھتی ہوئی لہر تھی, اس میں جو آپ فرما رہے ہیں 180 ڈگری جو ہے وہ اس میں ٹرن آیا ہے. یعنی وہاں پہ کہ جہاں مسلمانوں کو اور ان حریت پسندوں کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, اور اوورآل اسلام کا چہرہ یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک شدت پسندانہ مذہب ہے اور لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جا رہا تھا, اس کا بالکل 180 ڈگری اس میں ٹرن آیا ہے. اور لوگ جو ہے وہ اب اسلام کے حامی بن رہے ہیں ان مسلمانوں کی, ان مظلومین کی مظلومیت کی وجہ سے. اور دوسری طرف جو اسلام کے دشمن تھے, ان کی نفرتیں اور ان کے جو خوف ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آیا ہے.
کہ یہ لوگ واقعی جو ہے وہ شدت پسند ہیں اور نقصان دہ ہیں دنیا کے امن کے لیے اور خطے کے امن۔ دیکھیے بہت آپ نے اچھا اشارہ کیا، ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اسرائیل کی جو ماہیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی ذات ہے، اسرائیل جو وہ ذاتاً خود ایک اس کا کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے وہاں پہ فلسطین کے اندر، وہ ایک غاصب ہے، اور اس غاصب کو کس نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے لانچ کیا؟ وہ ظاہر ہے کہ استکبار جہانی ہے، امریکہ ہے، انہوں نے جو وہ لانچ کیا اسے وہاں پہ، اور اسی کی سپورٹ کی بنیاد پہ وہ وہاں پہ رہتا ہے، اور اس کا کئی دفعہ انہوں نے، ان کے جو مسئولین ہیں انہوں نے اظہار کیا، جو ان کی کابینہ ہے اس نے بھی کہا، خود نیتن یاہو نے بھی کہا کہ ہم ایک دن بھی جو ہے وہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو بنیادی طور پہ جو مین پلیئر ہے وہ کون ہے؟ وہ ویسٹ ہے، استکبار ہے۔ اب استکبار کا جو بنیادی ترین جو نظریہ تھا، جس نظریے کی بنیاد پہ وہ پوری دنیا کے اوپر تاخت و تاز کرتا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی۔ اب وہ جو ڈیموکریسی ہے، اس ڈیموکریسی اور وہ جو ایتھکس کی وہ بات کرتا تھا ویسٹ، کہ جو کہ ہم لوگ جو وہ مسلح ہیں، ہم تمہیں امن دینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تمہیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کے آئیں گے، ہم تمہارے ممالک کے اندر جو وہ ڈیموکریسی لے کے آئیں گے، یہاں پہ امن اور سکون ہوگا، تم امن کے ساتھ رہو گے، یعنی ایک مسلح کی جو وہ صورتحال امریکہ جہاں پہ بھی جاتا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ڈیموکریسی کی جس کے اوپر پورا یہ نظام استکبار کھڑا ہے، اس نظام استکبار کی اس ڈیموکریسی کی بنیاد کو کس طرح سے جو وہ ہلا دیا اس واقعے نے، کہ اس کے بعد اسرائیل نے کس طرح سے بمبارمنٹ کی، کس طرح سے ظلم و بربریت کی، کس طرح سے جو ہے اس نے بچوں کے اوپر ظلم کیا، کہ آپ دیکھیے بچوں کی جو تعداد ہے شہداء کی وہ کس قدر زیادہ ہے، خواتین کی جو نہتی ہیں تو مسلح نہیں ہے۔ پھر یہ بھی چھوڑ دیں آپ کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو مار دیا کہ یہ فلسطینی تھے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے جو ہاسپٹلز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کہ جو روزنامہ نگار ہیں، جو اخباری رپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا، وہ کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ٹروپس ہیں ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے ٹروپس کے اوپر حملہ کسی بھی قرارداد کو اس کے لیے جو وہ پائبند نہیں ہے، یعنی اس ڈیموکریسی کو اور ان یونائٹڈ نیشنز کے اصولوں کو جو انہوں نے خود طے کیے ہیں، اس کی اس نے دھجیاں اڑا دی۔ تو یہ آپ نتیجہ دیکھیں کہ کون ٹریپ ہوا یہاں پہ، یعنی آپ دیکھیے کہ اس مظلوم نے، جہاں پہ وہ مظلومیت ہے، حماس نے جو کام کیا اپنی اس مظلومیت کے ذریعے سے، اپنی اس مقاومت کے ذریعے سے، وہ اس کے چہرے سے نقاب کو جو وہ الٹ دیا۔ اب یہیں پہ آپ شاید یہ کہیں کہ آپ مذہب کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مذہبی عنوان سے جو وہ خود انہوں نے بھی اظہار کیا کہ آپ کربلا کا واقعہ لے آئیں گے اور امام حسین کا واقعہ لے آئیں گے۔ ہاں واقعہ یہ آپ کی کھولنے کے لیے ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام، آپ کے دل میں بھی یہ چیز ہے، آپ بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ان اصولوں کی خاطر، اس اسلام کی خاطر اپنے خانوادے کو شہید کروایا، اور اس شہادت کے ذریعے سے آج آپ دیکھیے وہ جو آپ کا تصور قدرت ہے، جو آپ کا تصور جیت ہے، جس کو آپ تصور جیت کہہ رہے ہیں، تصور جیت، جیسے برادر گرامی نے کہا کہ ہم صرف مادی پہلوؤں کو نہ دیکھیں، ان معنوی پہلوؤں کی طرف بھی آپ توجہ کریں کہ جو اس کے رزلٹ ہیں، جو شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس شہادت کے رزلٹس آج بھی مل رہے ہیں۔ تو حماس کے اس اقدام سے وہ جو شیرین رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ مظلومین کو یہ طاقت اور جرأت ملی کہ آج کے دور میں بھی تم اسلام کی بنیاد پہ زندگی کر سکتے ہو، حتیٰ تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنا گھر قربان کرنا پڑے، اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنے بچے قربان کرنے پڑے، لیکن ایمان کو جو ہے وہ آپ محفوظ رکھیں۔ یہ بہت بڑا رزلٹ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے افتخار ہے۔ یہ ہمارا وہ نتیجہ ہے، وہ شیرین ہے کہ جو ہم یہاں سے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیراڈائم اور آپ کے پیراڈائم میں اختلاف ہے۔ تو یہ ایک نقطہ جو بالکل بالکل بہترین ہے۔ داخلی جو منافقین ہیں ان کے چہروں سے بھی نقاب جو ہے وہ اتری ہے۔ دیکھیں آپ اس وقت جو ہے وہ اردغان جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ اسرائیل مخالف نعرے لگا رہا تھا، اور ابھی بھی لگا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو منافقت ہے وہ سامنے آئی ہے،
اور نظر آیا ہے کہ اگر وہ اور کچھ داخلی منافقین اور یہ عرب کچھ خائنین جو ہے اگر اسرائیل کی مدد نہ کرتے تو اسرائیل جو ہے اس نے 1 مہینہ بھی نہیں ٹک سکنا تھا. اول تو دیکھیں امریکہ کی مدد کے بغیر بھی وہ نہیں کر سکا. آپ کے سامنے نظر آیا کہ 2-3 دن کم از کم 4-5 دن تو یہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوز نظر آ رہی تھی. پوری اسرائیلی جو ہے وہ کابینہ, اسرائیلی پوری مشینری پوری جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی تھی. جب تک آ کے امریکہ نے ٹیک اوور نہیں کیا, جب تک آ کے امریکہ نے جو ہے وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیا. یہ یعنی کہ سامنے کی باتیں آپ دیکھیے کہ پورے اسرائیلی مشینری کے جو اس وقت خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, خطے میں ناامنی پھیلانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, وہ ایک چھوٹے سے گروہ کے سامنے, اس کی ایک ایکٹیویٹی کے سامنے, اور آپ اس ایکٹیویٹی کو آپ یہ کہیں کہ بھائی کس طرح اسرائیل جو ہے وہ اس کو یہ سرپرائز ملا. دیکھیے یہ اسرائیل کا انٹیلیجنس فیلئر تھا. دوسری طرف حماس کی بھی جو ہے وہ طاقت بتاتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ کون سے دن ان کی عید کا دن ہے, اس دن جو ہے یہ اس ٹائم پہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوں گے. دوسرا اس ٹائم ہم ان کی جو مشینریز ہیں ان کو ہیک کر کے ہم داخل ہو سکتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس کو سراہیں, حماس کو سراہیں, آپ جو ہے وہ آپ کیونکہ چیزوں کو جو تصور قوت آپ کا جو بنا ہوا ہے وہ مادیات پر مبنی بنا ہوا ہے. وہ تصور قوت آپ کا ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے یہ بڑی طاقتیں اور سپر طاقتیں اور ان کی ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کا بنا ہوا ہے تصور قوت. اس تصور قوت میں حتیٰ آپ وہ مادی جو برتری ہے حماس کی اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کی برتری ہے, جو پلاننگ کی برتری ہے, اس کو بھی آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک بات میں ایک اور عرض کروں گا, دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بعض تجزیات کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں وہ تجزیہ سوائے دشمن کو فائدہ پہنچانے کے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کی کوئی جو ہے وہ اور کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہے. اور اپنوں کی آپ جو ہے وہ پشت میں جو ہے وہ خنجر مارے ہوتے ہیں اور گھونپ رہے ہوتے ہیں اور اپنوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کا یہ تصور بھی ہے کہ حماس سے یہ غلطی ہوئی ہے, اس وقت جنگ کا میدان ہے, جنگ کے میدان میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس سے آپ کے جو مجاہدین ہیں وہ کمزور ہوں, آپ کا جو فرنٹ ہے وہ کمزور ہو, یہ باتیں خود جو ہے وہ ایک قسم کی اگر انسان اندر سے واقعی نہ بھی ملا ہوا ہو تو یہ خیانت ہے. اس طرح کی باتوں میں اسلام میں سختی سے اس کو منع کیا گیا کہ دیکھیے جس وقت جنگ ہے اس وقت افواہیں نہ پھیلاؤ طرح طرح کی, اور اس میں نپٹا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ ایسے افراد سے سختی سے نمٹا گیا ہے. مثلا بنی قریظہ جو ہے اس کے خلاف جو ایک سخت کارروائی ہوئی وہ کس لیے ہوئی, وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے جنگ کی حالت میں اندر سے جو ہے وہ وار کیا اور اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ اس طرح کی افواہیں, اس طرح کے تجزیے اگر آپ چاہتے بھی ہیں تو ایک دفعہ اس جنگ کی حالت کو ختم ہونے دیجئے, اس کے بعد آپ کہیے کہ حماس سے یہ اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے, یہ ٹیکٹیکل غلطی ہوئی ہے. آپ اگر کہنا بھی جا رہے تو یہ کریں اگر آپ مخلص ہیں تو. جی اس میں دیکھیں ایک چیز دیکھیں بہت انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ گفتگو ہے. میں چاہوں گا کہ اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ ہوں. دیکھیں ٹریپ ہونے والی بات تو تب ہوں شواہد لے کر آئیں کہ ٹریپ ہوں. یہ شواہد نہیں لے کر آ رہے, یہ نتائج کو بنیاد بنا رہے ہیں, اور نتائج بھی ظاہری نتیجے ہیں کہ ان کو یہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. نتیجہ کبھی دلیل نہیں بن سکتا. آپ الگ سے دلیل لے کر آئیں گے کہ یہ ٹریپ تھا اور اس وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے. نتیجہ جو ہے وہ کبھی بھی دلیل جو ہے وہ نہیں بن سکتا کہ حتمن تھیوری بھی غلط تھی یا حتمن جو ہے وہ نظریہ بھی غلط تھا یا اس طریقے سے موجود تھا. ہمیں جو ہے شواہد اس کے ٹریپ کے الٹ ملتے ہیں کہ حماس نے بڑا دقیق پلان کیا تھا اور کچھ نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے. وہ نتائج انہوں نے حاصل کیے, اور جو نتائج حاصل نہ ہوئے وہ سست آدمیوں کی خیانتیں اور طاقتور ملک جو عرب ممالک ہیں ان کی جو ہے خیانتوں کی وجہ سے وہ بعض نتائج جو ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے. میں ایک فقط مورد کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. ماہرین نے جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اگر آپ 7 اکتوبر کے واقعے سے پہلے اگر تحلیل کریں واقعات کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا پلان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا آئی میک کے عنوان سے. آئی میک جو ہے وہ مخفف بنایا گیا
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसने क्या करना था, इसने जो ये एक तिजारती प्लान था, जिस तरह के इन्होंने इसके अंदर मेंशन भी किया है, तिजारती प्लान था इसमें। इसने पानी के रास्ते, ट्रेन के रास्ते और फिर दूसरा रोड के रास्ते से, यानी ज़मीनी रास्ता इस उन्वान से भी इस्तेमाल होकर इन्होंने हिंद से जबल अली अमारात तक, फिर वहाँ से अरबिस्तान तक, वहाँ से उर्दुन और उर्दुन से हीफा और हीफा से यूनान तक जो है ये पूरा एक सिलसिला, एक ट्रैक बिठाना था कि जिसमें जो है इधर की चीज़ें उधर और उधर की चीज़ें इधर आनी थी। और ये प्लान इस वक्त 7 अक्टूबर से पहले तक जो है अपने फाइनल मरहले के अंदर मौजूद था। खूब, इसका नुकसान क्या होना था अगर ये इजरा हो जाता उस टाइम के अंदर? उसका नुकसान ये होना था, पहली बात ये है कि इक्तिसादी तौर पर जो है वो पूरे का पूरा ये मिडल ईस्ट, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट और इंडिया वगैरह जितने भी ये सारे बाकी ममालिक जो शामिल हो जाते हैं, वो सारों का सारा इन्हिसार इक्तिसादी तौर पर जो है वो इसराइल के ऊपर चला जाता। और फिर आपने देखा कि इस्तिकबार की हरबा होता है, वो जब भी नफूज़ करता है किसी मुल्क या ममालिक के अंदर, वो तिजारत का सहारा लेता है। हमारे पास जो है, हमारे अपना मुल्क जो है, अपना जो पाकिस्तान, पाको हिंद की जो एक तजर्बा मौजूद है, वो यही है कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ आए थे, वो तिजारत की कंपनियाँ लेकर आए थे कि यहाँ पर हम आएँगे, तिजारत करेंगे, इस मुल्क को बेहतर बनाएँगे, इनको नौकरियाँ देंगे, ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने पूरी सरज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया और कितने अरसा तक वो अपना जो है वो कब्ज़ा यहाँ पर जमा कर बैठा रहा और बड़ी मुश्किल से फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये आज़ादी नसीब हुई है। तो अब ये क्या है, इतना बड़ा प्लान बन रहा था और ये सारे का सारा प्लान किस लिए बन रहा था? इसराइल के लिए। इसराइल के वजूद को मजबूत किया जाए और इसको इन्हिसार जो अमेरिका के ऊपर है, वो तो है ही है इसका, लेकिन इसको इस तरीके से मिडल ईस्ट की जो तिजारत है, उसमें दाखिल कर दिया जाए कि कोई भी फिर इसराइल से जुदा होने का सोच भी ना सके। क्योंकि अगर वो सोचेगा, तो उसकी तिजारत पे असर पड़ेगा, तिजारत की वजह से उसके मुल्क पे असर पड़ेगा और फिर उनकी बादशाहतें, उनकी हुकूमतें जो हैं, वो खतरे में चली जाएँगी। तो लिहाज़ा जब ये तूफ़ानुल अक़सा जो है ये अंजाम पाता है, तो ये जो है प्लान पेंडिंग में चला जाता है। हम नहीं कहते कि ये ख़त्म हो गया है, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, जब सऊदीया जैसे ख़ाइन मुल्क हों, मिस्र जैसे जो हैं वो मुनाफ़िक मुल्क हों और इस तरीके से दूसरे ममालिक हों और फिर अहमद जावेद जैसे मुफ़क्किरीन हों जो सुस्ती को ज़्यादा प्रमोट करते हों और बुज़दिली जैसी बातें, मैं ये नहीं कहता कि बुज़दिली जैसी बातें जो हैं वो अपने मुफ़क्किरीन जवानों के ज़हन में डालते हों कि जो प्रेशराइज़ कर सकते हैं अपनी हुकूमतों को, लेकिन ये खामोश इस वजह से करवा देते हैं क्योंकि आप ताकतवर नहीं हो, चूँकि आप जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाज़ा ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, तो लिहाज़ा खामोश रहें। तो इनकी ख़यानतों की वजह से मुमकिन है कि ये दोबारा जो है वो इसके ऊपर सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने मुहासबात, कैलकुलेशन के ज़रिए देखा था कि हमने ये होने नहीं देना। चूँकि अगर ये मुकम्मल हो जाता है प्लान, तो तमाम अरब ममालिक ने ऑफ़िशियली तौर पर इसराइल को कबूल कर लेना था। अभी तो अमल के में तो कबूल किया हुआ है, लेकिन ज़बान से जो है वो कबूल नहीं किया हुआ, कानूनी तौर पर जो है वो कबूल नहीं किया हुआ। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट ने, इस प्लान ने मुकम्मल होना था, इस ऑफ़िशियल हो जाना था, तो फिर जो आतिशाज़ी की बातें हो रही थी और ये बातें पूरे मीडिया के ऊपर, हमारे उर्दू मीडिया पर भी डिस्कशन्स हुई हैं और दुनिया के मीडिया के ताल्लुकात ऊपर भी मामूल हुई पे हैं लाने कि की बात हो रही थी। ताल्लुकात को मामूलात के ऊपर लेकर आ रहे थे, मामूल पर लेकर आ रहे थे। इस कबूल करने की बातें हो रही थी सऊदीया की तरफ से, मिस्र की तरफ से, उर्दून की तरफ से और ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही तूफ़ानुल अक़सा होता है, ये पूरे का पूरा नज़रिया जो है वो ख़त्म हो जाता है, फ़ेल एंड पेंडिंग में चला जाता है। ना सऊदीया जो है वो कदम बढ़ाता है, ना जो है वो बाकी मिस्र जो है वो कदम बढ़ाने की अभी सोच सकता है कि इतने बड़ा जो है वो कदम उठा सकें अपनी मिल्लत, चूँकि उनको पता है कि अगर ये कदम उठाया तो हमारी मिल्लत के अंदर जो है वो एक जो है वो एहतजाज उठेगा कि जो उनकी हुकूमतों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। तो लिहाज़ा ये एक बहुत बड़ा समरा था कि जो तूफ़ानुल अक़सा के ज़रिए जो है वो हासिल किया गया और ये बहुत बड़ा था। यानी अगर ये तूफ़ानुल अक़सा ना होता तो उस टाइम के जो नताइज होते वो बताते कि तूफ़ानुल अक़सा कितनी अहमियत का हामिल था। चूँकि ज़ाहिर-सी बात है ये हमला हो गया, तो अब ज़ाहिर-सी बात है अब वो चीज़ें नहीं बता सकते कि अगर ना होता तो फिर क्या होता? तो लेकिन ये मालूम हो जाता कि ऑफ़िशियल अगर हो जाते, तो फिर आपके साथ क्या होना था, वो आप जो है अभी देख रहे हैं।
پاکستان جو ہے کیوں مستقل نہیں ہو پا رہا؟ پاکستان اس وقت جو ہے بدترین حالت کے اندر گزر رہا ہے. میں احمد جاوید صاحب کو اس اعتبار سے بھی سوچنے کی دعوت دوں گا کہ وہ دیکھیں اس اعتبار سے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ایران کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی معاملات کر لیتا ہے، اگر وہ گیس لے لے، اگر بجلی لے لے، تو پاکستان اپنے تمام مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہو جائے گا. خوشحالی آ سکتی ہے. پاکستان کے حق میں یہ بہترین فیصلہ ہوگا. لیکن کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران سے تجارت ہوتی ہے تو ایران مضبوط ہوگا. ایران مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ سپر پاور تو بن ہی رہا ہے ایران، اور دنیا کے سامنے طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے. ناقابل شکست ترین جو ہے وہ بن جائے گا امریکہ اور اسرائیل کے لیے، لیکن نہیں بننے دیا جا رہا. تو آغا احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں آتے، دشمن کے مقابلے میں برابر نہیں ہو جاتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ ہی کے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو مزید ٹف ٹائم دے سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. غزہ کی بات تو دور، غزہ کے مظلومین کی حمایت تو دور کی بات ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنی اس پاور کو، کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ تصور پاور فقط جہاد نہیں ہے، تصور پاور فقط لڑنا نہیں ہے، تصور پاور فقط جو ہے وہ گن اٹھانا نہیں ہے، بلکہ قلم بھی ہے، بلکہ زبان بھی ہے. تو یہ تصور پاور کبھی استعمال کر کے پاکستان ہی کی حمایت کے اندر بول کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو تصور ہے حال کو اور ماضی کو تحلیل کرنے کا، وہ کوسوں دور ہے حقیقت کے کہ جو موجود ہے وہاں پر. تو لہٰذا اس قسم کے جو ہے وہ اگر شواہد دیکھیں تو یہ ہمارے حق میں، ہمارے اس نظریے کے حق میں جاتے ہیں کہ حماس جو ہے اور ایران جو ہے وہ ٹریپ نہیں ہوا. انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ درست کیا تھا. جو مطالبات انہوں نے یا مثلا جو چیزیں نتائج انہوں نے حاصل کرنے تھے کافی حد تک حاصل کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک وحشی درندہ مقابل میں موجود ہے. اب اس سے تقاضا اور توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ یہی توقع ہے کہ اس نے یہ کام کرنا تھا. لیکن اگر بے ضمیر لوگ نہ ہوتے، اگر یہ حکومتیں جو ہیں وہ خیانتیں نہ کرتے، تو کبھی بھی جو ہے وہ یہ نقصان اتنا زیادہ جو ہے مزید نہ ہوتا جو ابھی جو ہے وہ اس وقت ہمارے اوپر جو ہے مظلومین کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایک اور بات جو احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو ہمارے پاکستان کی باری آئی ہے، تو لہٰذا ہمارے پاکستان کے اوپر بھی جو حالات بنیں گے اس کا قصوروار بھی کون ہے؟ حماس. کون بھائی اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے گا. ایک جو احمد جاوید صاحب کیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاکستان کی باری دیکھیں جی، ہمارے جو ہے وہ مزائل ہم نے جو ہے وہ لانچ کیا، ہمارے کو پابندی لگ گئی، اب پاکستان کی باری ہے. ہمارے پاکستان کی حالت کا بھی اب ذمہ دار حماس اور ایران ہوگا. یعنی پتہ نہیں کس دنیا کے اندر یہ وقت گزار رہے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تبصرہ ہو جائے کہ آیا پاکستان کے اوپر اگر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے، یا مثلا بعض جو پابندیاں لگائی ہیں، یا اسرائیل پاکستان کو مثلا مذہبی عنوان سے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی مشکل اس کے لیے کھڑا کرتا ہے، جو کھڑی ہیں اس کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بعد کی بات کرتے ہیں. یہ جو کھڑا کرے گا، کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حماس اور ایران بنتے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ اس دعوے کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ میں اس جواب کی طرف جانے کے سے پہلے چاہوں گا ہم استقبال کرتے ہیں جناب مولانا زین عباس صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات کریں ابھی. بہت شکریہ تشریف لائے. ایکویشن آف پاور ہے نا، اس میں آپ اس وقت دیکھیے کہ آپ یمن کو بھی تو سامنے رکھیے نا، کہ اس وقت یمن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا عرب ممالک میں سے سب سے غریب ملک ہے. ٹھیک ہے، اور گزشتہ کتنے عرصے سے مسلسل وہ جنگ کا شکار ہے اور محاصرے کا شکار ہے مسلسل. لیکن اس کے باوجود ابھی اس سارے سینیریو میں یمن نے اسرائیل کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اقتصادی دھچکا پہنچایا ہے اور اقتصادی نقصان پہنچایا ہے. یعنی یہ سامنے ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو جٹلانا ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سورج ہو اور آپ کہیں کہ نہیں ہے سورج. یہ سورج کو جٹلانے کے جو ہے وہ برابر ہے کہ اس وقت یمن نے اس ساری پاور ایکویشن میں، یمن آپ دیکھیے کہ اپنے اقتصادی طور پہ بھی، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی،
اور باقی چیزوں کے لحاظ سے امریکہ اور وہ جو ویسٹ کا جو ہوا ہے اور جو اسرائیل کا ایک ہوا بنا ہوا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے ایک ایمان کی طاقت ہے یہاں پہ. پھر آپ جو ہے وہ یعنی بات کریں کہیں کہ یہ جو ایمانیات ہیں ان کو غلط جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ غرور اور تکبر ڈالا جاتا ہے, اپنے اندر آ جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھا کہ اس اسٹریٹجک پوزیشن میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم اس وقت باب المندب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ ہے کہ یہاں پر ہم دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے نقصان پہنچایا اور بھاری نقصان پہنچایا, اور جو ایلات کا جو ان کا ہاربر ہے اور وہ سارا جو ہے انہوں نے وہ بندر ایلات جو ہے وہ باقاعدہ بندرگاہ کو بالکل انہوں نے معطل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس پاور کی ایکویشن میں. اور آپ یہی دیکھیں اسی ایکویشن آف پاور میں حتیٰ خود حماس اور حزب اللہ بھی جو ہے یہ کون ہے, یہ جو ہے وہ کوئی منظم فوجیں تو نہیں ہے نا, ایک عسکری گروہ ہے اپنے اپنے ملک میں. ٹھیک ہے, منظم افواج نہیں ہے. انہوں نے 2 سال ہونے والے ہیں, یعنی 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے یا 1.5 سال ہونے والا ہے. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں, 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں. انہوں نے اس سارے عرصے میں اسرائیل کو انگیج بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بدترین اقتصادی نقصان بھی پہنچ رہا ہے اسرائیل کو, بدترین اقتصادی نقصان. اور میں پھر عرض کروں گا کہ اگر مسلمانوں کے اندر کے میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو اسرائیل نے 1 مہینہ بھی امریکہ کی مدد کے ساتھ بھی نہیں ٹک سکنا تھا. امریکہ کی مدد کے ساتھ بھی اسرائیل نے 1 مہینہ بھی نہیں ٹک سکنا تھا. لہٰذا یہ کیلکولیشن حماس کی غلط نہیں تھی, یہ اندر کے خائنین ہیں کہ ان خائنین کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کو اتنا سروائیو کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. اور پھر آپ نے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو 2024 اور 2025 میں آ کے اس کو 1948 میں جا کے لا کھڑا کیا ہے. یعنی وہاں پہ جب 1948 میں لوگ اسرائیل کی طرف ہجرت کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے تھے اور اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا, آج پھر اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے. آج دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے, ڈپلومیٹک طور پر اسرائیل تنہا ہے. آج کئی ممالک جو اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, اسرائیل کے لیے خلاف مقدمات لے کے عالمی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں. آج اسرائیل کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ عالمی عدالت جو ہے وہ جنگی مجرم قرار دے رہی ہے, اس کے جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں. اس سے بڑی ڈپلومیٹک کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اسلام کی طرف کتنے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کی طرف کتنے لوگ آئے ہیں. اور آپ اوور آل دیکھیں کہ لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے, باقاعدہ ایک پوری لہر چلی ہے لوگوں کی جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے کی. اور وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ فلسطین کتنی مزاحمت کر گفتگو جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. میں ایک آخری چیز کہوں گا کہ یہ جو ریورس مائگریشن ہے, میں آخری چیز کہوں گا کہ قبلہ یہ جو ریورس مائگریشن ہے اس وقت اسرائیل پہ وہ اپنے اوج پہ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسرائیلی جو ابھی تک ڈیول نیشنلٹی ان کی اکثریت رکھتی ہے, اگر وہ اسرائیل کو اپنے لیے پرامن نہ سمجھ رہے ہوں اور وہاں سے وہ بھاگ جائیں, ایک, اور دوسرا وہاں پہ جتنی کی جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے امن و امان کی وجہ سے ہو رہی ہے اسرائیل کہ اسرائیل ایک پرامن جگہ ہے. اب اس کو انویسٹمنٹ بھی انویسٹر چلے جائیں گے اور ریورس مائگریشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ. جی بالکل. شکست کو فتح بنانا اور فتح کو شکست میں تبدیل کرنا, اس کا ماہر ہے استعمار جس کے پاس میڈیا ہے. اور جن لوگوں کا سورس آف انفارمیشن مغربی میڈیا ہے یا وہاں سے آئی ہوئی باتیں ہیں یا ان کا پروپیگنڈا ہے, وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کریں اس طرح کی باتیں. لیکن پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہونا چاہیے, ان کو جچتی نہیں ہیں اس طرح کی باتیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ان کی ماہیت کو, ان کی اصلیت کو پہچانا جائے کہ جس دشمن کے ساتھ عالم اسلام کا مقابلہ ہے, تھوڑا سا قرآن سے استفادہ کیا جائے, تھوڑا سا تاریخ سے استفادہ کیا جائے
اور تھوڑا سا موجودہ جو پچھلی ایک صدی کے حالات و واقعات ہیں، یا پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد مختلف ملکوں میں جو استعمار ہو، استکبار ہو، جو کچھ مطلب یہ کرتے رہے، ہمارے ساتھ بر صغیر میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا اور دیگر ممالک میں، ان چیزوں کو اور ان تجربات کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ اگر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ اور یہ طوفان الاقصی نہ بھی ہوتا تو وہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ ایک بہانہ نہیں تو کوئی اور بہانہ بنا لیتے، وہ تو بہانہ بنانا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروپیگنڈا کرنا، میڈیا ان کے پاس ہے، لوگوں کو فیک لوگوں کو سامنے لے کے آنا اور ان کے بہانے سے چڑھ دوڑنا، یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے لیے میرا خیال ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے کسی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی طوفان الاقصی کے ساتھ اس بات کو جوڑ دینا یہ شاید ایک نامناسب بات ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی ہے۔ آیا پاکستان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حماس نے جو ہے وہ جو کارروائی کی اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلنے والا ہے۔ تو ایک جو چیز تھی جس کی طرف خود ظاہر بھائی نے اشارہ کیا وہ آئی میک کا پلان تھا ان کا کہ وہ در حقیقت کوریڈور ہے کہ جو انڈیا اور مڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور ہے کہ جس کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے وہ اسرائیل ہے کہ اسرائیل ان سارے کوریڈور کے اندر جو ہے وہ مرکزی حیثیت جو اس کو حاصل ہوگی اور اس خطے کے اندر در حقیقت باقی تمام طاقتیں جو ہیں اس کے ذیل میں چلی جائیں گی اور وہ جو ہے وہ پاورفل ہوگا اور باقی سارے اس کے محتاج ہوں گے۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ در حقیقت یہ جو کوریڈور ہے یہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کو شدید جو وہ دھچکا پڑا اور یہ رک گیا اور ابھی تک جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا، تو یہ در حقیقت اس کے ریزلٹس میں سے ہے۔ اب یہاں پہ جو پاکستان کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے جو اثرات ہیں وہ ایک پہلو جو ہے اگر حماس کی کارروائی نہ کرتا تو اب دوسری طرف دیکھیے کہ یہ آئی میک جو ہے یہ آئی میک اس کے اندر پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس کو آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں سی پیک کے مقابلے میں آئی میک جو ہے وہ سی پیک کے مقابلے میں ہے، اس کوریڈور کو جو ہے وہ روکا جائے اور اس کو جھٹکا لگایا جائے تاکہ اور اس کے بعد جو ہے اس آئی میک کو جو پروان چڑھا یعنی انڈیا جو ہے اس کے اندر انڈیا سے ممبئی سے جو ہے وہ جبل علی میں جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے شپ جو ہے وہ سی کے ذریعے سے جائیں اور سامان کی رسد ہے وہ اس راستے سے ہو اور پھر وہ حیفا میں جائے اور پھر وہاں سے یورپ میں چلا جائے۔ در حقیقت اس کے اندر کی پاکستان کو ایک اقتصادی دھچکا تھا، اگر یہ بن جاتا تو پاکستان کو نقصان تھا چونکہ یہ پاکستان کا کوریڈور تو نہیں ہے، اس کے اندر انڈیا جو ہے وہ انوالو ہے۔ در حقیقت اس کی قدرتی طاقت ہے اس کو جب بڑھاوا ملنا تھا تو پاکستان کا یہ جو کوریڈور ہے اس کو ضعف کا شکار ہونا تھا اس نے تو پاکستان کو اقتصادی نقصان ہونا تھا۔ تو ایک تو یہ بات بھی ان کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ بھائی آپ ان اثرات کی بنیاد پہ ان آثار کی بنیاد پہ جن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہے تو اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ یہ جو اقتصادی کوریڈور تھا نا یہ کس کے نقصان میں میں چاہوں گا اسی کو دوبارہ فوکس کیا جائے، نقطہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ بیان کیا سبطین بھائی آپ نے کہ یوں آ کر جو ہے نا وہ پرکھنے کی کوشش کریں، ایک طرفہ نہ دیکھیں۔ 7 اکتوبر کا واقعہ اگر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے برے حالات بن سکتے ہیں، اس کا ذمہ دار حماس ہوگا، تو 7 اکتوبر سے پہلے آئی میک کا جو پلان ہے وہ کتنا نقصان پہنچاتا آ کے، تو یہ حتماً جو ہے وہ احمد جاوید صاحب جو ہے اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ذرا حتماً اس عنوان سے بھی دیکھیں۔ بہت خوبصورت نقطہ سبطین بھائی آپ نے جو ہے نا وہ اشارہ کیا، اس کو جو ہے وہ بالکل ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس میں جی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے یہ تو ایک چیز ہے اگر خطے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور وہ پاور میں آتا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور جو چیز تھی ایک تو آئی میک تھا دوسرا ابراہم اکارڈ جو ہے اس کو بھی جو وہ نقصان پہنچا کہ خطے کے اندر جو تنہا پاور ہے وہ اسرائیل کو ہونا تھا اور نارملائزیشن جو وہ شروع ہو گئی تھی ممالک جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے، حتیٰ پاکستان کے اندر یہ شروع ہو گئی تھی کہ بھائی جب عربوں نے تسلیم کر لیا ہے تو آپ کو کیا مشکل ہے پاکستانیوں کو تیسری جگہ پہ، یہ تو مسئلہ ہی جو تو لہٰذا آپ بھی تسلیم کر لیں، پاکستان کے اندر اس طرح سے باتیں شروع ہو گئی تھیں تو وہ جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا، یعنی حماس کے اس اقدام کے بعد وہ جو نارملائزیشن والا کام تھا وہ آپ دیکھیے جیسا کہ برادر گرامی
ऑन ने की तरफ जो वो इशारा किया कि वहां पे इसराइल को ला खड़ा किया जहां पे वो पहले दिन पे था, कि वो अपने उस असल को साबित करे, बजाय इसके कि नॉर्मलाइजेशन हो और तमाम ममालिक जो उसको तस्लीम करने की उस पे चले जाएं। अब आप देखिए कि किसी में जुर्रत है कि उसको बिल्कुल। तस्लीम करे इसराइल को। जी, जी, वो बिल्कुल। जो नफरत ये मुसलमानों जी, जी, है, मुसलमानों के अंदर ऐसा है, ही है। अच्छा जात बिल्कुल, में वो बिल्कुल अपनी मैं वो जी, कर जी, सके। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, मैं इस हिजरत वाले एक नुक्ते को ही आगे बढ़ाते हुए एक इज़ाफ़ा करूँगा, और फिर चूँकि ज़ैन भाई हमारे साथ देर से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी मज़ीद बोलें ताकि इनसे इस्तिफ़ादा हो सके। देखें, ये जो हिजरत ज़्यादा होना यानी इसराइल को छोड़ना जो है, ये इसराइल के यूँ कहें कि वजूद को नुकसान है। असलन अगर चूँकि इसराइल के जो बाशिंदे हैं, वो अक्सरियत जो है वो बाहर से लाकर बसाई गई है और मुख्तलिफ वादे वईद किए गए हैं। उनको तनख्वाहें इतनी ज़्यादा दी जाती हैं कि अगर वो दूसरे ममालिक में जाकर ज़हमतें करें, नौकरियाँ करें, तो इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना वहाँ इसराइल के अंदर रहकर इसराइल जो है अपने बाशिंदों को जो है वो फैसिलिटेट करता है। और फिर जो है एक उनके ऊपर जो ये जो किया गया है, वादे वईद दिए गए हैं, वो ये कि वहाँ पे अमनीयत होगी, वहाँ पर जो है किसी किस्म का जो है वो नुकसान आपको नहीं पहुँचेगा, आपको सिक्योरिटी फुल दी जाएगी, और अमनीयत के लिए उन्होंने बहुत सिस्टम जो खरीदे और उन सिस्टम के ज़रिए जो है वो यकीन दिलवाया कि हम जो हैं आपकी हिफाजत करेंगे। तो अब ये सिनेरियो कि जो ये बनाया जाता है कि 7 अक्टूबर का जो वाक़या है वो ट्रैप था ईरान और हमास के लिए, ये हमें इस एतबार से भी दुरुस्त नहीं लगता कि इसराइल ने लोगों को जो वहाँ पर बसाया है, वो इसलिए बसाया है ताकि वहाँ पे अमनीयत उनको दे सके, उनको जो है वो सुकून की ज़िंदगी नसीब मज़ीद यानी यूरोप के अंदर जो सुकून है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो अमनीयत अता करे। लेकिन 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद से लेकर अब तक जो है वो आधी से ज़्यादा आबादी जो है जब मिसाइल फायर होते हैं, तो वो सायरन बजते हैं, तो वो अपने महफूज़ मकाम जो बने हुए हैं ज़ेर ज़मीन, वहाँ पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो लिहाज़ा ऐसी डिस्टर्बिंग ज़िंदगी को कोई भी पसंद नहीं करता है, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिजरत हो रही है इसराइल को छोड़ने की, वो यही दिन हैं कि जो चल रहे हैं। और अगर लोग वहाँ पर अमनीयत का एहसास न करें और इसराइल को छोड़ने पर तैयार हो जाएँ, तो ये इसराइल के वजूद के खात्मे का आगाज़ है। और ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, और तूफ़ानुल अक़सा के बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं कि वहाँ इसराइल को बाशिंदों को अब ये यकीन होता जा रहा है कि ये इसराइल हमारे लिए अमन का सरज़मीन नहीं रही है, अब हमने यहाँ पर नहीं रहना। वो मुख्तलिफ बहाने सोचकर, मुख्तलिफ बहाने बनाकर, मुख्तलिफ तरीकों से इसराइल की सरज़मीन छोड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी मुसीबत है इसराइल की मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से इनको रोका जाए। तो इस एतबार से ये एक पक्का शाहिद और मजबूत शाहिद बनता है कि 7 अक्टूबर ट्रैप नहीं था, प्लान था, और बड़ा हिसाबो किताब वाला प्लान था कि जिसने अपने असरात जो हैं वो दिखाए हैं, दिखाता रहेगा। हाँ, इसके अंदर हक के जिबहे को ज़रबें ज़रूर लगी हैं, लेकिन उसकी भराई भी इंशाअल्लाह खुदा जो है वो करेगा और नतीजा बेहतर निकलेगा। मैं चाहूँगा कि ज़ैन भाई जो हैं वो कुछ चीज़ों का इस इज़ाफ़ा करें। सवा जी, जी। साल में आप देखिए, आप हमेशा ये सुनते थे कि इसराइल की नई आबादियां बनी, यहूदियों की नई आबादियां बनी, इतने मुसलमान आबादियां जो है वो अब कम हो गई हैं, इतनी सेटलमेंट्स बनी हैं। इस सवा साल में कोई नई सेटलमेंट नहीं बनी, कोई नई आबादी नहीं बनी, जबकि उसके बरअक्स पूरा नॉर्थ जो है, यानी जो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन है जिसको इसराइल कहते हैं, उसका पूरा नॉर्थ खाली हो चुका है। वो जाके मजबूर हैं कि वो जाके साउथ में बिल्कुल उस तरह की, जिस तरह फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों में जो है वो जाते थे, जाने पर मजबूर थे। अपनी पूरी हिस्ट्री में 1948 के बाद इसराइल पहली बार मजबूर हुआ है कि इसराइल की एक बड़ी आबादी जो है वो नकल मकानी करके इसराइल के किसी दूसरे हिस्से में कैंपों में जो है वो रहने पर मजबूर करे हो, और वो जिंदगी सहने पर मजबूर हो जो फलस्तीनी 70 साल से सहने पर या 80 साल से सहने पर मजबूर है। तो ये यानी कि आप देखिए कि
یہ آیا اسرائیل کے ساتھ یہ جو ہے وہ ٹریپ ہے، اسرائیل کے ٹریپ ہوئے ہیں یا نہیں، الٹا اسرائیل کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ اس میں کوئی نئی آبادی نہیں بنی، بلکہ ان کی آبادیاں ایسی غیر محفوظ ہو گئی ہیں کہ وہ یہودی واپس ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگلے جو ہے وہ کئی سال ادھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ طوفان الاقصی کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیل اچھا پہلے میں تھوڑا سا سینیریو ذرا ہم کریٹ کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں، پھر رہبر معظم کی اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب اسرائیل بنا تھا 70 سال پہلے، تو وہ لوگ مختلف جگہوں سے، مختلف ملکوں سے ہجرتیں کر کے آ رہے تھے، جیسے بھی ہجرت کا تذکرہ مولانا علوی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. ہجرتیں کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم جو ہیں یہاں پہ محفوظ ہوں گے اور پوری ایک اپنی سلطنت بنائیں گے، اور پھر جو خواب انہوں نے دیکھے تھے گریٹر اسرائیل کے، وہ شروع سے دیکھے ہوئے ان لوگوں نے، لیکن چلیں سٹارٹنگ پوائنٹ ایک مل جائے ہمیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عالمی استعمار نے، برطانیہ نے اور ان سب نے ان کو سبز باغ دکھا تو دیے تھے، لیکن ان کے دل میں وہ اطمینان کی کیفیت نہیں تھی کہ پتہ نہیں لوکل جو وہاں کے عرب ہیں یا لوکل لوگ ہیں ہمیں بسنے بھی دیں گے یا نہیں دیں گے، ہم ملک بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے، ان سے کیسے علاقے خالی کروا کے خود لیں گے. اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اب رہبر معظم کی بات کی طرف ہم توجہ کریں تو رہبر فرماتے ہیں کہ طوفان الاقصی نے اسرائیل کو 70 سال پیچھے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس ایک جملے پہ اگر غور کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو رہبر معظم نے فرمائی ہے. کس طرح سے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا، اس کی دلیل بھی انہوں نے اپنے بیان میں دی ہے کہ 70 سال پہلے جو وہ سوچتا تھا وہ اب دوبارہ وہی سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہماری یہ آبادیاں جو یہاں سے ہجرت کر کے گئی ہیں، ادھر آپ دیکھ لیں کہ لبنان کی سائڈ پہ جو ان کا ایریا ہے اسرائیل کا، وہ آبادیاں خالی ہوئی ہیں، دوبارہ نہیں بس پا رہی ہیں، ان سے لوگ ہجرتیں کر کے جا رہے ہیں. دوبارہ سے وہ پہلی امنیت، پہلا امن و امان، اور وہ جو ہماری ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی پورے علاقے میں، وہ واپس آئے گی نہیں آئے گی، کب آئے گی، کیسے ہوگا، بالکل ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی وہ بات ہے کہ جو قابل توجہ ہے، اور اسی میں بہت سے شبہات کے جواب آ جاتے ہیں. اچھا شروع میں جو آپ میری طرف بات کو لانا چاہ رہے تھے، اس نقطے کو بھی میں یہاں پہ شامل کر دوں کہ فتح و شکست کا معیار کیا ہوتا ہے، اور کون جیتا کون ہارا، اور کیا ایران جو ہے یا مقاومت کا جو بلاک ہے، ریزسٹنس بلاک ہے، یہ شکست کھا گیا ہے اور اپنی شکست پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے. یہ بالکل وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو استعمار کرتا ہے اور کر رہا ہے اپنے بارے میں، یہاں نہیں کی جا رہی ہے. اچھا آئیے فتح و شکست کے معیارات کی طرف. اب یہ ایک ڈیٹیلڈ بحث ہے، میں دو چار کی طرح واضح چند نقطوں میں بس بات کروں، پھر باقی بھی انشاءاللہ دوستانے سے بات کریں گے کہ ہدف اور ٹارگٹ کیا ہوتا ہے آپ کا کسی کام سے. یہ سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نکلے کس کام کے لیے تھے، شروع کیا کیا تھا، پہنچنا کہاں چاہتے تھے. اسرائیل نے یہ کہا کہ میں حماس کو ختم کروں گا. اسرائیل نے یہ کہا کہ میں اپنے قیدی آزاد کرواؤں گا. اسرائیل نے یہ کہا کہ میں حزب اللہ کو ختم کروں گا. اسرائیل نے یہ کہا کہ میں حزب اللہ کو خلع سلاح، یعنی اس کے ہتھیار اس سے لے لوں گا، اسلحہ اس سے لے لوں گا. اسرائیل نے یہ کہا کہ میں لبنان کے اندر جا کے ان کو ختم کروں گا. یہ ساری باتیں اور بھی ان کے ساتھ دعوے چھوٹے موٹے جو ساتھ شامل تھے، مین موٹے موٹے میں نے عرض کر دیے پوائنٹس. آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا ہدف ایسا ہے کہ جس تک اسرائیل اس 1 سال اور کچھ مہینے جو اوپر گزر چکے ہیں ان میں وہ پہنچا ہے؟ کیا اسرائیل نے حماس کو ختم کر دیا؟ نہیں کیا. واضح ہے حماس تو ابھی بھی حملے کر رہی ہے، حماس تو اب دوبارہ سے اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے. حماس تو ابھی بھی ان کے وہ جو ناکارہ بم ہوتے ہیں جو وہ پھینکتے ہیں اور ان پر آ کے لگتے ہیں لیکن پھٹتے نہیں ہیں، ان کو دوبارہ سے ری اسمبل کر کے وہ اسرائیل پر مار رہے ہیں. اسرائیل کو تو نہیں پتا ان کے ٹنلز کا کہ ابھی وہ کس جگہ پر ہیں. یحییٰ شہید جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، اس کو نہیں پتا تھا، وہ تو بائی چانس، مطلب انہوں نے تو حماس کا ایک کارکن کر کے شہید کر دیا، بعد میں پتا چلا اچھا یہ تو ہم نے اتنا بڑا بندہ جو ہے ان کا وہ ٹارگٹ کر لیا ہے. اچھا قیدی چھڑوا سکے؟ نہیں چھڑوا سکے.
حماس کو نہیں ختم کر سکے. حزب اللہ کو، سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا، بہت بڑا ہمارا لاس ہوا ہے اس میں، لیکن کیا حزب اللہ ختم ہو گئی؟ نہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں حزب اللہ زندہ ہے، نظر آ رہی ہے کہ زندہ ہے. حیات کے آثار ہوتے ہیں، آثار سے پتہ چلتا ہے. حزب اللہ کے آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ حزب اللہ زندہ ہے. اور جی حزب میں اللہ کو اس میں خلے نہیں کر پائے. حزب اللہ کے پاس ابھی بھی آثار وہ سب کچھ ہے کہ حزب اللہ بھی کتنے سال تک لڑ سکتی ہے. جی میں آثار کو فقط بیان کروں گا، باقی کنٹینیو کیجیے گا. آثار کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جناب حسن نصر اللہ جب شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسرائیل نے جرأت کر کے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، تو باوجود اس کے کہ تمام ان کے لیڈر جو موجود تھے حزب اللہ کے وہ شہید ہو چکے تھے سمیت حسن نصر اللہ، لیکن وہ لبنان کے اندر داخل نہ ہو سکے. اور یہ اسرائیل تھا کہ جس نے گھٹنے ٹیکے اور امریکہ اور باقی ممالک کی منتیں کر کے کہا کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ کانفرنسیں کروائی اس نے اور پھر یہ ساری کر کے جنگ بندی کا ایک سلسلہ جو رکھا، کیونکہ وہ پھنس چکا تھا، چونکہ وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ شکست نہیں دے پا رہا تھا. تو یہ علائم حیات ہیں حزب اللہ کے، کہ حزب اللہ جو ہے وہ مری نہیں ہے باوجود اس کے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو گیا. جی زین بھائی. اب ہم چلے میں باقی باتوں کو چھوڑ کے اب آتے ہیں ذرا ریزسٹنس بلاک کی طرف. ایک دو نکتے ان کے بارے بھی یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ ریزسٹنس بلاک نے کیا کیا. ایران نے، خاص طور پہ میں ایران کا نام لوں گا، ایران نے کیا کیا، ایران کیا چاہتا ہے، ایران کا ہدف کیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھی انقلاب لے کر آئے. ایران کی عوام جو ہے وہ میدان میں نکل آئی، شاہ کو انہوں نے یہاں سے نکال دیا اور ایک اسلامی نظام کے قیام کی کوششیں یہاں پر شروع ہو گئیں. اور دن بدن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد رہبر معظم نے یہ پرچم اٹھایا اور رہبر معظم نے جو ہے وہ، اور ان کے ساتھ پھر یہ پورا بلاک بنتا گیا جو خود رہبر معظم کے مطابق ان کی پراکسیز نہیں ہے. نہ حزب اللہ ایران کی پراکسی ہے، نہ یمن والے ایران کی پراکسی ہیں، نہ حماس والے. وہ اپنی شرعی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری اور انسانی ذمہ داری، اپنی ملکی قومی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میدان میں. ہاں، یہ جو میدان میں ہوتا ہے اور حق پر ہوتا ہے یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. ایران یہ کام کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں ہے، میں ساتھ دوں گا. حزب اللہ اپنا حق لینے کے لیے اور حزب اللہ ظالم کے خلاف میدان میں حزب اللہ کا ساتھ دوں گا. ایران کا یہ طریقہ کار ہے. ایران نے لوگوں کو آواز دی ہے، ایران نے لوگوں کو بولنا سکھایا ہے، ایران نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ بڑی طاقتوں کی چھتری کے بغیر بھی نیلے آسمان کی چھتری اتنی وسیع ہے کہ اس کے نیچے جیا جا سکتا ہے، اپنے فیصلے خود کیے جا سکتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اپنے ملکوں کو، اپنی کنٹریز کو چلایا جا سکتا ہے. یہ سوچ اور یہ فکر کیا رک گئی ایران کے بارڈرز کے اندر، یا ان 45 سالوں میں یا جب سے انقلاب آئے یہ ابھی تک آگے سے آگے پھیل رہی ہے؟ اگر یہ سوچ رک گئی ہوتی، شکست کھا چکی ہوتی تو ہم کہتے ایران ہار گیا. لیکن اگر یہ سوچ آج فلسطین کے اندر ٹنلز کے اندر سے یہی سوچ اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہے اور اسرائیل کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایران جیت گیا. اگر یہ سوچ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بھی حزب اللہ کو اسی جیسا میدان میں لے کر کھڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جیت گیا. ایران کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے، ایران لوگوں کو زندگی دے رہا ہے، ایران لوگوں کو جینے کا سبق سکھا رہا ہے. یمن کی آپ مثال دیکھ لیجئے، یمن والوں کو تو انسان کہتا ہے کہ سلیوٹ کرے، سلام پیش کرے اہل یمن کو، کہ جن کے پاس جوتے تک نہیں ہوتے تھے، وہ کہ جن سے پہاڑوں پہ چڑھ کے جنگ لڑی جاتی ہے، اور آج وہ عالمی طاقتوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں، ہدف کے مقابلے میں ہمارے ہاں تعلیمات یہ ہیں کہ ہم احد الحسنیین کے قائل ہیں. اگر ہم اس ہدف تک پہنچنے کے راستے میں اس تک پہنچ جائیں تو ہم پہنچ گئے، ہم پہنچنا ہی وہیں چاہ رہے تھے، ہمارا ٹارگٹ ہی وہی تھا. اگر اس راستے میں ہمیں شہادت مل جاتی ہے تو ہمارے لیے شہادت بھی افتخار ہے، اور پیچھے سے اور اتنے لوگ آتے ہیں جو اس راستے کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو ہمارا راستہ تو نہ کبھی رکا، نہ کبھی ہم تھکے، نہ کبھی ہم نے ہار مانی، ہم تو آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ زبان دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ طاقت دوسروں کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے کامیابی ہی کامیابی ہے. اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ تو اپنے اتنے جو گھیرا ہوا ہے اس نے حماس کو اور فلسطین کو، اس کے باوجود وہ وہاں سے اپنے قیدی نہیں چھڑوا پا رہا ہے، حماس کو نہیں ختم کر پا رہا ہے اتنے چھوٹے سے علاقے میں.
اور شکست ہوں کس کو کہتے ہیں؟ اگر بالکل یہی فتح و شکست نہیں ہے اور کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ان کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت شکریہ ذہن بھائی، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، بہت اہم نکات کی طرف جو اشارہ کیا ہے آپ نے. چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں فقط آخری اختتامی کلمات کے لیے جو ہے وہ آپ بزرگواران کو کہوں گا کہ آپ کچھ اضافات کریں مختصر. ذہن بھائی سے میں تقاضا کروں گا کہ اپنے اختتامی کلمے کے اندر اس بات کی وضاحت کریں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا کہ یعنی کیا فارسی یاد نہیں آ رہی، کہ ہم تکلیف جو ہے، ہماری ذمہ داری جو ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. چونکہ یہ جو احمد جاوید صاحب نے یہ کہا کہ ایران جو ہے یا حماس جو ہے اس کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، اس کے جو ہے وہ کیا نام ہے، نقصان جو ہے وہ جانی بھی ہوا، مالی بھی ہوا، گھر برباد ہو گئے، یہ اس کو شکست تصور کر رہے ہیں. اور اس شکست کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس بھی اس کو فتح کہہ رہا ہے، جس طرح کہ آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ فتح ہی شمار ہوتی ہے چونکہ اہداف وہ حاصل نہ کر سکا. تو اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ خدا نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے وظیفے، اپنی ذمہ داری، اپنی تکلیف کو مشخص کرنا ہے کہ تم اس وقت کیا کر سکتے ہو. نتیجہ جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ خدا پر. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے. اون بھائی سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ اپنے اختتامی کلمات جو ہیں وہ بیان کریں اور پھر زین بھائی کے پر اختتام کریں گے اس کو. دیکھیے قبلہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو اسی کے حوالے سے میرے خیال سے آگے ہمیں اس کو بڑھانا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ابھی یہ کہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے، آیا اس کی جو ہم نے دیکھا کہ اس کی ماہیت کیا تھی، اور آیا وہ جو ہے وہ مس کیلکولیشن تھی حماس کی یا نہیں، یا ٹریپ میں آئی یا نہیں. لیکن انہوں نے کچھ اور باتیں بھی جو ہے وہ کی ہے. ایک جو ہے وہ ریاست اور مذہب کی جدائی کے حوالے سے، کم از کم عملی طور پہ جدائی اگر نظریاتی طور پہ نہ بھی ہو، وہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ولایت فقیہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ باتیں کی ہے. تو ایرانی قیادت پہ جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی ہے. نجف کے حوضے کے بارے میں انہوں نے اس کو ویٹیکن سٹی سے جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی. نجف کی اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو آگے جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مثلا اس بات کو بھی کہا کہ اس وقت ایران میں سب سے زیادہ الہاد تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ خود تو جہاد اکبر کا پرچم لے کے آگے بڑھ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں یہ ایرانی قیادت، لیکن یہ جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں بھی جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. دوسری چیز یہ واقعی جو ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیے اسلامی جو نقطہ حیات ہے، نقطہ نظریہ کائنات ہے، اس میں دیکھیے ہم لوگ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو احمد جاوید صاحب کو بتانے والی بات ہے. بہرحال ایک تذکر ہے کہ تذکر جو ہے وہ مفید واقع ہوتا ہے قرآن کی نظر میں. قرآن کا نظریہ یہ ہے. تو دیکھیے یہ ایک تذکر ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ محدود نہیں ہے اس دنیاوی زندگی تک. لہٰذا جب ہم اپنے شکست اور فتح کا معیار سیٹ کر رہے ہوں تو اس میں دوبارہ اپنی کیلکولیشنز میں معنویات کو، پروردگار عالم کو اور آخرت کو لازمی لے کے آئے. ایک مسلمان کی شکست تب ہے کہ جب وہ اپنے ہدف سے رک جائے، جیسے کہ قبلہ زین عباس صاحب نے فرمایا، اپنے ہدف سے رک جائے. ایک مسلمان کی شکست تب ہے جب وہ حرکت چھوڑ دے، جب وہ محزون ہو جائے، جب وہ خائف ہو جائے، اور خائف ہو کر اپنی کمر وہ کو شکستہ سمجھ کے، خود کو کمر شکستہ سمجھ کے، کمر خمیدہ سمجھ کے بیٹھ جائے اور آگے نہ بڑھے، اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے. یہ اس کی شکست ہے. اور اسی طرف امام خمینی بھی جو ہے وہ اشارہ فرما رہے کہ اگر مسلمان اٹھ کے اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، ممکن ہے کہ دنیاوی نقطہ نگاہ سے، دنیاوی نقطہ نظر سے، ظاہری لحاظ سے وہ جو ہے وہ حتیٰ اپنے اہداف اچیو کرنے میں بھی، وہ جو دنیاوی اہداف ہے یا دنیا میں اس نے جو جنگ کے اہداف جو ہے وہ معین کیے تھے، ان اہداف کو حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہو. لیکن اس ناکامی کے باوجود آیا یہ حرکت کی حالت میں ہے
या ये रुक गया है। अगर ये रुक गया है तो ये शिकस्त खुर्द है, और ये शिकस्त खुर्द है, ना कि इस्लाम का लश्कर शिकस्त खुर्द है, ना कि इस्लाम शिकस्त खुर्द है, ये इंसान शिकस्त खुर्द है। लेकिन अगर ये रुका नहीं है, ये फिर भी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है, फिर भी हरकत की हालत में है, फिर भी चाहिए अकेला ही क्यों ना हो तो कुरान के हुक्म के मुताबिक जो है वो अंतकुमु लिल्लाहि मथना व फुरादा के हुक्म पर ये अमल कर रहा है, तो ये जो है अपनी जिम्मेदारी पे अमल कर रहा है। बाकी परवरदिगार आलम जो है नताइज उसके हाथ में है, वो जो है वो जाहिर बात है उसके हाथ में होने का नताइज का क्या मतलब है। एक जो है वो ये है कि देखिए असबाब, सबब व असबाब की दुनिया है ये, ठीक है। इसमें जब तक असबाब मुहैया नहीं होंगे, वो तमाम असबाब कि जो ज़ाहिरी फतह के लिए भी ज़रूरी हैं, और कुछ हद तक वो असबाब जो है वो हम मुहैया करें, बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें, वो मुहैया करें, और एक बड़ी हद तक जो है वो नुसरत इलाही की सूरत में जो है वो हासिल होगी। जी, जी। ये दोनों चीजें जी, जी। जब मिल जाए तो फिर नताइज जो है वो वही निकलते हैं जो खुदा चाहता है। तो नताइज जो है बहुत वो शुक्रिया। खुदा के हाथ में है। हम शिकस्त खुर्दा तब होंगे जब हम अपनी जिम्मेदारी अंजाम देना जी। छोड़ दें। बहुत शुक्रिया ओन भाई, बहुत अच्छे जुमलात के साथ आपने इख्तिताम किया। जी ज़ैन भाई, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने दीन का वो चेहरा पेश किया कि जो किताब खानों और लाइब्रेरीज़ के अंदर छुपा हुआ था। जिस अंदाज़ से इमाम खुमैनी ने दीनी तालीमात को दोबारा से रोशन किया, समझाया, उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है। वही जुमले जो आपने इरशाद फरमा दिए, बस मैं उन्हीं को ही लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब उस ज़िम्मेदारी के रास्ते में जो भी हो, हमें तो वो ज़िम्मेदारी अदा करनी है, जहाँ तक पहुँच जाएँ। अब बाद के लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुनज़्ज़म, प्लान्ड सारा कुछ होना चाहिए। एक जो बहुत अहम नुक्ता है, वो ये है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, हमें उस ज़माने का पता होना चाहिए। हमें उस पूरे नक्शे का पता होना चाहिए, और मैं उस नक्शे में किस नुक्ते पर हूँ, उस नुक्ते को मैं फिल अप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वहाँ पे जो मेरा किरदार बनता है, मैं अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये हमें कुरान मजीद से, रिवायात से, तारीख के दुरूस से ये समझ में आ जाता है। हमें बताने वाले होते हैं, असातिज़ा होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो हमें समझा सकते हैं, अगर हमें खुद भी समझ ना आए। अगर समझ में आ गया कि मैं जिस ज़माने सिचुएशंस में हूँ, उसके मुताबिक मुझे इस नुक्ते को फिल अप करना है। इसी को कहते हैं हम वज़ीफ़ा, इसी को कहते हैं ज़िम्मेदारी, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहीं पर हमने अपना रोल प्ले करना है। फ़र्द को अपनी हैसियत से करना है, किसी तंज़ीम को अपनी हैसियत से करना है, किसी मुल्क को अपनी हैसियत से रोल प्ले करना है। अगर रोल प्ले कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, अगर मैं आमियाना लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि बेढंगे और गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं कर रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो यही हमारी कामयाबी है। अब उसमें नतीजे पर पहुँचाना खुदा के ज़िम्मे है, कब कैसे खुदावंद मुताल पहुँचाएगा। हम इंदल्लाह सुरखुरू हो जाएँगे कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में या शहीद होके हाज़िर हो गए हैं या गाज़ी बन के हाज़िर हो गए हैं, और यही हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। अहम नुकात की तरफ जो है वो इशारा हो गया है, जैसा कि ओन भाई ने भी बताया है कि कुछ नुकात रह गए हैं, और चूँकि वक़्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम नहीं चाह रहे कि प्रोग्राम मज़ीद लंबा हो। इंशाअल्लाह कि दोबारा खुदा ने तौफ़ीक दी तो हाज़िर होंगे जुम्मे वाले दिन, या उसके अलावा भी जब हम ज़रूरत का एहसास करते हैं तो लाइव प्रोग्राम जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी नज़रात को जानने के लिए और आप तक मताले पहुँचाने के लिए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि ये जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है, इसमें एक नुक्ता जो है वो सामने आता है, वो ये कि जो तहलील जनाब अहमद जावेद साहब ने की है, वो तहलील उनके ख़याली जो एक शायराना वो तसव्वुर और तख़य्युल रखते हैं, उनकी ईजाद तो हैं, लेकिन हकीकत और रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर कुदरत की तारीफ़ कर रहे होते हैं या दूसरे के ऊपर कुदरत की तारीफ़ की निस्बत दे रहे होते हैं, वो भी उनका शायराना तख़य्युल है। और जब वो विलायत फ़क़ीह की कोई वज़ाहत कर रहे होते हैं, वो भी हकीकत से हटकर उनका एक शायराना तख़य्युल है कि जिसको उन्होंने बेजा जगह पर इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके से जब ये 7 अक्टूबर के वाक़ये के ज़िम्मेदार को हम्मास करार देते हैं, ना कि इसराइल जैसे सफ़ाक और वहशी जो उसकी सिफ़त है,
उसको करार नहीं देते हैं। उसकी वजह भी उनका वो शायराना गलत इस्तेमाल है तख़य्युल का, कि जो वो तारीख़ को सही तरीके से नहीं देख पाए, चूँकि वो सियासत के उस तरीके के माहिरीन नहीं हैं, वो तमाम प्लानिंग्स को उस तरीके से नहीं देखते। जिस तरह के हमने इशारा भी किया है कि ये जो 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है, इसके बाद अगर कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो उसमें हमारे पास एक उससे पहले का जो एक प्लान मौजूद है आईमैक के नाम से, कि जिसकी तरफ इशारा हुआ है, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि अगर ये होता और अगर हो जाए दोनों सूरतों में, तो क्या नुकसान होना है उम्मत मुस्लिमा का। जो हमास ने कदम उठाया वो कदम कितना बेहतर है, वो आपको उस वक़्त समझ में आएगा। चूँकि आप जैसे अफ़राद जो हैं, वो जब तक चोट ना लग जाए खुद को, उस वक़्त तक वो बाज़ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो लिहाज़ा हम यही कहेंगे इन जैसे अफ़राद को कि वो जिस तरीके से मशहूर हैं मुआशरे के अंदर कि ये इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, फ़लसफ़ियाना नज़रियात रखते हैं और आम इंसान की निस्बत बेहतर सोच सकते हैं, तो वो मज़ीद अपने अफ़कार में, अपने नज़रियात में इस हवाले से मुताला करें, अपनी ऐनक को बदलें। मुझे मालूम है कि अहमद जावेद साहब जब ईरान के बारे में बात करते हैं, तो बाज़ मज़हबी हवाले से जब बात करते हैं, इनकी ऐनक कौन बनता है? कौन दिखाता है इनको वो मनाज़िर कि जिसको देखकर फिर ये गलत फ़ैसले करते हैं? तो आप अपने ऊपर एतमाद करें, अपनी रिसर्च और स्टडी पर एतमाद करें। आप ऐसे अफ़राद पर एतमाद ना करें कि जो खुद भी अपने ताईं मोतबर नहीं हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह खुदा ने अगर तौफ़ीक दी तो हम इनके बाज़ उठाए गए सवालात उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं और इल्तिमास से दुआ आपके तलबगार हैं कि हमें दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।